رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ اس پروگرام میں ہم نہ صرف علم حاصل کرتے ہیں بلکہ آپ کو مختلف ماہرین سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے آپ کو انسپائر کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگیاں اس معاشرے کے اندر بہترین اور خوبصورت طریقے سے آسانی سے گزار سکیں۔ اپنے پروگرام کا روزانہ باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ آئیے اسی پاک نام سے اپنی آج کی محفل کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، صدق الله العظيم۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جزاک اللہ قاری صاحب، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، جو وجہ وجود کائنات ہیں، ہم اپنا ہر پروگرام اللہ کی تلاوت کلام پاک کے بعد انہی سے آغاز کرتے ہیں، اور آج بھی میں دعوت دوں گی اپنے گیسٹ سے کہ آقا کی خوبصورت نعت پیش کریں تاکہ ہم دیکھنے والے سننے والے محظوظ ہو سکیں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا،
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے گر کیا دور جو قدموں سے تو مر جاؤں گا. اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی. اور بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. جزاک اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان علم ہے. جی ان علمی ادبی نشستوں میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا پہلا سیگمنٹ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ صبح صبح، مگر کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں صبح ذرا تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب سے، تاکہ آپ کو فل وہ انرجی مل جائے، وہ انسپریشن ملے اور باقی کا جو دن ہے وہ بہترین گزرے. رمضان کے ایام ہیں، مختلف ٹاپکس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آج جو ٹاپک ہے نا وہ بالکل ہی ہٹ کے ہے، اس کے اوپر بڑی کم بات ہوتی ہے. کچھ اشعار سے اگر آپ شاہ صاحب اجازت دیں تو میں شروع کرنا چاہوں گی. گلزار صاحب کے ہیں. عادتاً ہی سانس لینا بھی کیسی عادت ہے. کیا بات. عادتاً سانس لینا بھی کیسی عادت ہے، جیے جانا بھی کیا روایت ہے. کوئی آہٹ نہیں بدن میں کہیں، کوئی سایہ نہیں آنکھوں میں، پاؤں بے حس ہیں چلتے جاتے ہیں.
پاؤں بے حس ہیں چلتے جاتے ہیں، ایک سفر ہے جو بہتا رہتا ہے، کتنے برسوں سے کتنی صدیوں سے سانس لیتے ہیں، جیتے رہتے ہیں، عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ یہ عادتیں جو ہیں یہی تو انسان کو کامیاب یا ناکام بنا دیتی ہیں۔ کیا عمل دخل ہوتا ہے ان عادتوں کا، آج یہ جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ عادتیں اگر تھوڑی خراب ہیں تو بدل بھی لیے جائے اس رمضان میں۔ السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ الحمدللہ۔ پہلے تو مجھے بتائیں، یہ جو ایک مسلسل مسکراہٹ ہے یہ کیسے ہوتی ہے چہرے کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ نعمت ہے کہ عادت ہے؟ عادت ہے، اس کو آپ مشکل کام ہے لیکن آپ کو کہہ لیجئے اس کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ بڑا فائدہ ملتا ہے جی اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ایک گیٹ ٹوگیدر تھی میرے کلاس فیلوز کی، اسکول کے پرانے، سارے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے کچھ دوست تھے، سارے اکٹھے۔ پرانے آپ نے کہا، مائنڈ نہ کرنا ہے، نہیں کریں گے، اولڈ فیلوز۔ ایک سیلفی ہم میں سے ایک دوست نے ایسے کر کے سیلفی لی، ٹھیک، اور سیلفی لینے کے بعد ہم سب کے واٹس ایپ پہ آ گئی، تو میں گھر گیا اپنے بچوں کو دکھائی کہ دیکھ، یہ دیکھو میرے بچپن کے سارے دوست۔ تو بچے میرے کہنے لگے پاپا آپ کے سارے دوست بوڑھے ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا پاپا آپ کے تو صرف بال جھڑے، آپ کے چہرے کی معصومیت قائم ہے، انوسینس قائم ہے۔ اور یہ معصوم بچے کہہ رہے ہیں، یہ بچے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے بھی کچھ راز ہیں، مجھے آج وہ بھی بتانے چاہیے اور عادت کے ٹاپک کو بھی شیئر کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا، کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ پختہ کیا، اچھا، مجھے اس کا بڑا فائدہ ملا۔ صحیح۔ یہ پروگرام میں پھر بتاؤں خالصتاً محبت کرنے والے دوست احباب کے لیے ہے، یعنی جن چیزوں کو میں نے پریکٹس کیا، بہن نے پریکٹس کیا، ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، مثلا مجھے ایک عادت ملی جی، اس عادت کو میں نے پختہ کیا، آج میری وہ لائف سٹائل کا حصہ ہے۔ سردی ہو گرمی ہو میں روز نہاتا ہوں۔ اچھا، میں برف والے علاقوں میں بھی گیا ہوں، روز نہاتا ہوں۔ صحیح۔ مجھے ایک کانفیڈنس اور اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ اچھا، نہانے سے کانفیڈنس ملتا ہے؟ آپ جتنا ہائجینس کے اعتبار سے اپنی پرسنالٹی میں نفاست صاف ستھرا ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے، ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ نصف ایمان۔ اچھا، اب نصف ایمان دو وجوہات کی بنا، ایک تو آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد، آپ کا خدا پہ، خدا کے نظام پہ اعتماد، خود پہ اعتماد، اگر آپ صاف ستھرے اور نیٹ اینڈ کلین ہے تو زیادہ ہوگا۔ بالکل پہلی بات۔ دیکھیے ذرا سوچیے، اس کائنات میں سب سے معطر پاکیزہ ذات جس کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا، وہ رب کی ذات۔ بے شک، سب سے نفیس ذات رب کی ذات۔ اچھا، سب سے زیادہ جمیل خوبصورت ذات رب کی ذات۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کسی گندگی کو پسند کرے؟ بالکل۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائیجینیکلی لو انسان کو پسند کرے؟ صحیح۔ تو مجھے ایک عادت مل گئی جی کہ میں نے روز، بخار ہے، موڈ نہیں اچھا، موڈ اچھا ہے، روز نہانا ہے، تیار ہونا ہے، بال سنوارنے، کنگھی کرنی ہے، اچھی خوشبو لگانی ہے، کھانا کھانے کے بعد برش کرنا۔ اچھا، گڈ۔ یہ بڑا ایک مجھے کسی اچھی، ہماری میرا خیال ہے وہ گیسٹ بھی شاید آ چکے ہیں، ڈاکٹر آصفہ، میری بڑی لاڈلی بہن ہے، بڑا پیار ہے میرا، تو ان سے میں نے یہ سیکھا، انہوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا، کیونکہ وہ آپ جانتی ہیں سرجن ہے بڑی اچھی۔ بالکل بالکل۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ آگے ہمیں بتا کے بھی گئی ہیں کہ کس طرح سے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی منہ کی صحت کو اچھا رکھتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جن لوگوں کے گلے خراب رہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے ان کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، سوری، آپ نے نا صفائی کی بات کی، میں یہاں رک کے دیکھنے والوں کو کچھ ایسا بتانا چاہتی ہوں جو شاید آپ بھی نہ بتا سکیں۔ میں جب پہلی دفعہ، یقین کیجئے، اس فاؤنڈیشن میں آئی اور میری پہلی ملاقات ہوئی شاہ صاحب کے ساتھ اور میں نے پورا گھوما، آپ یقین کریں یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے کام کا بھی، اور اس کام کو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے جو میرے ذہن میں جو بیسک چیز تھی وہ یہاں پر موجود لوگوں کی اور اس جگہ کی صفائی تھی۔ دیکھیں، یہ جو ریفلیکشن آپ نے کہا نا میں روز نہاتا ہوں، اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ جو ریفلیکشن آپ کا ہے آپ کے اس فاؤنڈیشن میں ان تمام جگہوں کے اوپر وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ایک دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں نے پہلے بھی اس کی نشاندہی کی کہ جتنی جگہیں باہر سے صاف دکھتی ہیں اتنے دل بھی صاف ہوتے ہیں، تو یہ
بڑا ربط ہے, بڑا کوئی شک نہیں. تو مجھے لگا کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز. اچھا ایسی چیزوں کو دیکھ کے نہیں لوگ فیصلہ کرتے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, بٹ آئی تھنک یہ ایک بیسک چیز ہے صفائی کے لیے. تو اگر میرے جیسے خطا کار گناہ گار کے لیے صفائی کی عادت کتنی امپورٹنٹ ہے, تو وہ رب کتنا پسند کرتا ہوگا اس شخص کو جو صفائی رکھتا ہے. جی, تو کلینلینس کی عادت. دیکھیے وہ صفائی ستھرائی جو کہ ایک عادت ہے, دل صاف رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. نصف ایمان صرف صفائی باہر کی نہیں ہے, بالکل اندر کی صفائی. وہ جو پرانا کہہ لیجئے بتانے والے صوفی بزرگ کہا کرتے تھے کہ برتن کو اندر سے مانجا لگانا پڑتا ہے, باہر تو کالک ہوتی ہیں ہانڈیوں کے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا خوبصورتی ہے کہ اندر سے مانجا لگا کے صاف کر کے ہم لشکا کے کلی کرایا کرتے تھے, اندر سے کلی ہوتی تھی. اب اس زمانے میں, آج کے زمانے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عادت ایک دم نہیں بنتی. اچھا, یہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتی ہے. ہمارا جو سسٹم ہے جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں, اس کے کچھ کمپارٹمنٹس ہیں. اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ہمارا سب کانشیس انکانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں سب کانشیس مائنڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو ریسیپشن اور فرنٹ ڈیسک ہے مائنڈ کا, وہ کانشیس مائنڈ ہے. ٹھیک ہے. کانشیس مائنڈ کی کام کرنے کی کیپیسٹی اور اٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی بہت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. سب کانشیس مائنڈ بہت وسیع ہے. اچھا, اتنا طاقتور ہے کہ ہماری کئی جبلتیں, ہماری عادتیں, ہمارے کئی بائی برتھ بلٹ ان سافٹ ویئر اس میں پڑے ہوئے ہیں. لائک مثال لیجئے, ہم سانس لے رہے ہیں, کانشیسلی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, سانس لیتے جا رہے ہیں, بالکل صحیح. پہلے سانس آئی اور آخری سانس تک. کانشیس سانس اس دن ہوتے ہیں جس میں زور لگا کے لینے پڑتے ہیں, بالکل, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, اب اسی طرح دل دھڑک رہا ہے, ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا یہ کون دھڑکا رہا ہے. ایک سافٹ ویئر ہے, اور وہ سافٹ ویئر کیا کر رہا ہے, وہ دل دھڑکا رہا ہے. ٹھیک. ہمیں جھٹکا لگتا ہے, ہاتھ پیچھے چلا جاتا ہے. ہمیں سوئی لگتی ہے, ہاتھ پیچھے چلا جاتا ہے. بلندی آتی ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہتا پانی, ہم گھبرا جاتے ہیں. بلند آواز سے فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ سافٹ ویئر کہاں ہے؟ یہ سافٹ ویئر کے اندر پڑا, انکانشیس مائنڈ میں, سب کانشیس مائنڈ میں پڑا. سب کانشیس. اچھا, اب آپ نے دو نشاندہیاں کی ہیں, ایک یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ, اور دوسرا ہے جو کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ قدرت نے کانشیس مائنڈ میں فیصلہ کرنے کی, ڈیسائیڈ کرنے کی, ریشنلٹی کی, پرکھنے کی کمال کی ایبلٹی دی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال لیجیے, ریسیپشن والا نہ چاہے تو میرے سے مل ہی نہیں کوئی سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میرا گارڈ نہ چاہے, ہاں, باہر جو کھڑا ہے اندر کوئی نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہ جو کانشیس مائنڈ ہے یہ گارڈ اور ریسیپشن ہے. ٹھیک ہو گیا. سمجھانے کے لیے. اور جو اندر ہے وہ کنگ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہے سب کانشیس مائنڈ. اس کے پاس ساری پاور ہے. کتنی پاور ہے, وہ ایک خاص وقت پہ آپ کو کہتا ہے سو جاؤ, نیند آ جاتی ہے. خاص وقت پہ آپ کو اٹھا کہتا ہے باڈی کی نیند پوری ہوگی. خاص وقت پہ کہتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا کھاؤ. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے پانی پی لو تھوڑا سا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے اندر ہے, سب کانشیس مائنڈ. اب ہوتا کیا ہے کہ عادت آپ کی کانشیس مائنڈ میں نہیں پڑی ہوتی. اچھا, اوکے. سب کانشیس مائنڈ میں, باہر نہیں عادت, اندر ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. کنٹرول کون کر رہا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کانشیس مائنڈ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ عادتوں کے سافٹ ویئر کو رکھ سکے. آل رائٹ. مثال لیجیے, ویری انٹرسٹنگ. جو بھی گاڑی چلاتا ہے, میری بات کو سیکنڈ کرے گا, جب آپ گاڑی پہلی بار چلاتے ہیں, کچھ دن چلاتے ہیں تو کانشیس سے چلاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اس کے بعد یہ آٹو ہوتی ہے. سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں, کانشیسلی شروع میں کانشیس ہوتے ہیں. اچھا, آج بھی جہاں ڈنڈا نہیں ہے, کوئی ہینڈل نہیں ہے, وہاں کانشیس ہو کے آپ پاؤں رکھیں گے انہیں سیڑھیوں پہ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ کا سافٹ ویئر کہے گا ایزی, چڑھتے جاؤ. آپ بھاگ رہے ہیں اور سامنے کھڈے نہیں ہیں, آپ سب کانشیس سافٹ ویئر کے ذریعے, عادت کے ذریعے بھاگتے چلے جائیں گے. ٹھیک. لیکن جہاں پر کھڈے ہیں, کانشیس ایکٹیو ہو جائے گا اور اپنا رول پلے کرے گا کہ نہیں, تم پہ ریلائی نہیں کرنا, مجھے نظر رکھنی پڑے گی. آپ مرغی کھاتے ہیں تو اٹھا کے کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کانٹوں والی مچھلی کھاتے ہیں تو کانشیس ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ٹھیک, گلے میں کانٹا پھنس جائے گا, لہٰذا دھیان سے. صحیح. آپ گاڑی چلا رہے ہیں 10 سال سے, سب کانشیس مائنڈ سے چلی جا رہی ہے. آپ ایک نئی سواری آتی ہے, نئی چابی ملتی گاڑی کی, یہ چلائیے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کانشیس ہو کے چلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب عادتوں کا سافٹ ویئر کا سائز بہت بڑا ہے. اچھا. اس کی وجہ ہم زندگی کو کانشیسلی گزار نہیں سکتے, تھک جائیں گے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. 1000 بندہ اگر اچانک ریسیپشن پہ آ گیا ہے تو ریسیپشن والا کیا کرے گا, وہ سر پکڑ لے گا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. 1000 سافٹ ویئر کو مینیج کرنے کے لیے, اور 1000 سافٹ ویئر کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی بھی غور کیجئے,
ہزاروں عادتیں ایسی ہیں جو ہیں. میں سارے ایسے میں نے ہلایا, یہ میری عادت ہے. میں ایک جملہ ایسے کہتا ہوں, میری عادت ہے. صحیح. میں باڈی لینگویج میری ایک عادت ہے. میں کیمرے کی طرف کتنا دیکھتا ہوں, میں سر جھکا کے بات کرتا ہوں, میری عادت ہے. ٹھیک. ہمارے الفاظ کی ادائیگی, ہمارا الفاظ کا چناؤ, ہمارے درست الفاظ, ہمارا فمبل کرنا, ہماری بڑی چیزیں عادت ہے. اور یہ عادتیں کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں پڑی ہیں. ہوتا کیا ہے, جب بھی کوئی کام آپ پہلی بار کرتے ہیں وہ عادت نہیں بنتا, دوسری بار کرتے ہیں, تیسری بار کرتے ہیں. اب ریسرچ ہے اس میں, ریسرچ نے یہ بتایا 21 دن میں عادت پختہ ہو جاتی ہے. 21 دن میں؟ اچھا. ایک اور کتاب ہے, ساری کی ساری, دی پاور آف ہیبٹ, دی اٹامک ہیبٹ, دی منی ہیبٹس, یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی. ٹھیک. اور ایک کتاب نے بتایا نہیں جی 60 دن لگتے ہیں. اچھا. یہ 60 ڈیز کا جرنی ہے. 60 ڈے میں جو بھی کام آپ روز تواتر سے, ترتیب سے, روز استقامت سے, مداوت عمل سے کرتے جائیں گے وہ سب کانشیس میں. مثال لیجئے, آپ کو صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے, ایک بار اٹھیں گے مشکل ہے, دوسری بار اٹھیں گے مشکل ہے, کچھ دنوں کے بعد وہ عادت بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ایک دوست ہے میرے, وہ مجھے بتانے لگے وہ اپنی جوانی سے صبح 3 بجے اٹھتے ہیں. صبح 3 بجے, وہ دن 3 بجے شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ کے, پھر قرآن پاک پڑھ کے, فجر کا انتظار کر کے, فجر پڑھ کے, واک کر کے, ناشتہ کر کے دفتر کی ٹیبل پہ 8 بجے موجود ہوتا ہوں. واو. اور دوپہر ظہر پڑھ کے وہ آدھا گھنٹہ کیلولا کرتے ہیں. ٹھیک. 4-5 بجے دفتر کو کلوز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. رات 8-9 بجے سو جاتے ہیں. بہترین. یہ عادت ہے. کہیں ایسے احباب ہیں ساری رات جاگتے ہیں, فجر ہوتی ہے سوتے ہیں, 2 بجے اٹھتے ہیں, کھانے کے ٹائم دوپہر کے ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے جب گورا یہاں پر آیا تھا, کچھ لوگوں نے تو نماز بھی 9 بجے کے قریب رکھی ہوتی ہے, یہ بھی عادت بنا لیتے ہیں کہ فجر پہ نہیں اٹھا جاتا اور مس بھی نہیں کرنی, تو 9 بجے ہم پڑھتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ. کوئی شک نہیں. گورا یہاں پر آیا تو سب سے پہلے اس نے آ کے یہاں ریسرچ کی. ایک بات بتا دوں, ڈیٹا اور ریسرچ بہت بڑی پاور ہے. صحیح. ایک یہ ایسا موضوع ہے جس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. صحیح. ڈیٹا اور ریسرچ, مگر وہ تو ایک سیپریٹ ہمارا پھر ٹاپک ہو جائے گا, پورا ایک علیحدہ سے موضوع بنتا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال, تو بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. گورا یہاں پر آیا تو اس نے آج سے 150 سال, پونے 200 سال پہلے فرینچ اور جرمنز بلائے. وہ مکھٹے بنانے کے ایکسپرٹ تھے. اچھا. مکھٹا ہوتا ہے فیس کا اسٹیچو, اوکے, فیس کا سٹرکچر, گارے کا, مٹی کا, لکڑی کا, لوہے کا. اچھا. آپ دیکھیں نا آج بھی وہ توپ والا جو چونک ہے, صحیح, جہاں توپ پڑی ہے بھنگیوں کی, یونیورسٹی پنجاب اولڈ کیمپس کے پاس, تو ڈاکٹر الفرڈ کی پکچر لگی ہے غالباً وہاں پر. آپ کو وہ پرانے مجسمے نظر آئیں گے. یہ جرمن فرینچ جو بھائی تھے یہ ایکسپرٹ تھے مکھٹے بنانے کے. اور یہ 2 سال پہلے یہ مکھٹے عجائب گھر کے نیچے پورشن سے مل گئے ہیں. اچھا. کچھ باقی وہ استعمال ہو گئے ہوتے. انہوں نے دیکھا کہ برے صغیر کے لوگوں کے چہرے کیسے ہیں. اچھا. ان کی آنکھیں کیسی ہیں, ان کا چہرہ مورا, تو وہ ٹوٹل کس میں 250 بنی جی. ہمارے تبت سے ساحلی پٹی تک, نیپال سے افغانستان کے بارڈر تک ٹوٹل مکھٹے یعنی منہ کے سٹرکچر سٹائل وہ 250 تھے. اچھا. اتنی ریسرچ انہوں نے کی. انہوں نے ریسرچ کی ایک چیز پہ, انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ عادتیں کیسی ہیں, ساری عادتوں کی لسٹ بنا لی. اچھا. پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ ان حکمرانوں کی عادتیں کیسی ہیں. پتہ لگا یہ زوال کے ٹائم اٹھتے ہیں. اچھا. 12 بجے دن کے. گورے نے اپنی ترتیب صبح سے شروع کی, جو کہ ہم مطلب آج کہتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورج نکلتے دن کام شروع. یہ لوگ کام کو کلوز کر رہے ہوتے تھے اور ہمارے بادشاہ, مغل بادشاہ, وہ اٹھ رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا جس قوم کی عادتیں زوال والی ہیں اس کو ناکام کرنا بڑا آسان ہے. آسان ہے, بالکل. جو ساری رات رقص و مینا دیکھتے ہیں ان کو تو زوال پہلے مل چکا ہے. بالکل صحیح, یہی زوال ہے. یہی زوال ہے. عادتیں زوال ہوتی ہیں, عادتیں آپ کو بام عروج پہ لے کے جاتی ہیں, عادتیں کامیاب کرتی ہیں, عادتیں ناکام کرتی ہیں. کوئی شخص اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے, اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل. یہ تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. ناؤ دی کوسچن از, کتنا ضروری ہے ہمیں, آپ نے 2 چیزیں دے دی, کانشیس, سب کانشیس. ٹھیک ہے, سب کانشیس میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کانشیس میں پڑی ہوئی ہیں. عادتیں آپ کی جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے بنتی ہیں. ہماری وہ, میں ہمیشہ یہ لفظ آپ سے اور بات کرتی ہوں اس حوالے سے, جو ہماری ووکیبلری ہوتی ہے, جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں, جنہوں نے سب کانشیس کو بھی کہنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, یہ کتنے اہم ہوتے ہیں ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے؟ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. اگر آپ منفی الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں, زیادہ استعمال کرتے ہیں, آپ کا سب کانشیس میں وہ کہیں نہ کہیں فیڈ ہو جاتے ہیں, پھر وہ سپونٹینیس نکلتے ہیں. بس اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں, ایک سوال ہے کہ میں اپنی کچھ عادتیں بدلنا چاہتی ہوں, کیا کروں میں؟ نمبر 1,
اس عادت کو انڈیکیٹ کریں, ویل ڈیفائن کریں, لکھیں یہ عادت ہے جو مجھے پسند نہیں. ٹھیک ہے. اس عادت سے نفرت بہت ضروری ہے, اس کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس عادت کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. پھر اس عادت کو ڈیلے کرنے, پوز کرنا لرن کریں. کیا کریں تو یہ عادت, مثال لیجئے, اگر تھوڑی دیر بعد سیل فون چیک کرنا عادت ہے, اگر سیل فون پاس پڑا ہوگا تو یہ عادت تو نہیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس سیل فون کو اپنے سے 20 فٹ دور ایک لاکر میں تالا لگا کے رکھیں گی اور کنڈیشن لگا دیں کہ میں نے پہلے یہاں سے اٹھنا ہے, 20 فٹ دور جانا ہے, چابی کہیں دور پڑی ہے, اس کو اٹھانا ہے, لاکر میں لگانا ہے, موبائل نکالنا ہے, پھر دیکھنا ہے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ دن میں 1 یا 2 بار یہ کریں گے. ہر وہ چیز جو اویلیبل ہے, سگریٹ پینے والے کے سامنے سگریٹ ہے, وہ ایک ہی جگہ 2 پیے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ اگر مشکل بنا دیا جائے, صحیح, دور رکھے جائے, تو وہ نہیں پیے گا. تو پہلی چیز ہے انڈیکیٹ کرنا. اچھا, کئی لوگ آتے ہیں جی ہمیں تو غصہ آتا ہے, ہماری عادت ہے, ہماری عادت ہے, ہم دیر سے پہنچتے ہیں, یہ ہماری عادت ہے. جس بھی عادت کو آپ فخر سے بیان کرتے ہیں اس کو چینج کرنا مشکل ہے. ہاں, اس کو کیا نہیں رہا. جس بھی عادت کو آپ نفرت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ مناسب نہیں ہے, اس کو بدلنا آسان ہے. تو عادت کو بدلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اس عادت سے نفرت کریں, اور اس بات کا پھر اپنے آپ سے گفتگو کریں کہ یو ہیو ٹو چینج دس. ناؤ کمنگ ٹو دا عادتوں کے حوالے سے گفتگو اگر ہم کریں, آپ اتنے لوگوں کو پڑھتے ہیں, اتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, اور عادتوں کے حوالے سے بھی آپ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 5 ٹاپ کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو کامیابی کی طرف لے کر جائیں؟ اچھا, اس کو کیا جرنلائز کرنا ہے کسی اسپیسیفک شعبے, پروفیشنل کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ہاں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم بحیثیت انسان, کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارا جرنلائز کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم بحیثیت انسان کوشش کر رہے ہیں بہترین انسان بننے کی رمضان میں. نمبر 1, ہمیں اپنے کاموں کو پرپز فل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک. ہمیں دن کو پرپز فل گزارنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمیں اپنے وقت کو پرپز فل استعمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے سب کام, سب چیزیں مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ بے مقصدیت بھی ایک عادت ہے, مقصد کے ساتھ جینا بھی ایک عادت ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں پلاننگ کی عادت ہونی چاہیے. ان پلانڈ کام نہ کریں. یہ دیکھیے, کریڈٹ گوز ٹو عبدالسلام جو کتنی محنت کرتا ہے. ایک دن پہلے سارا آپ کو بتاتا ہے, رن ڈاؤن بتاتا ہے, پلاننگ بتاتا ہے, کانٹینٹ بتاتا ہے, کویشچن چیزیں, ہر چیزیں, اور ویل پلانڈ ہو کے گیسٹ ارینج کرتا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آرگنائزڈ. اگر یہ دیکھیں بہن نہ ہو تو پھر کیا ہو. اگر دیکھیں جس دن ہمارے کو ایک دن ایسا آ جاتا ہے ہفتے میں, ادھر سے کوئی آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کتنا عجیب ہوتا ہے کہ ہم کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں اس دن. اور جس دن ذرا سارا ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے. اچھا, آرگنائزڈ ہونے کا مطلب ہے آپ کا کنٹرول اپنا ہے. ہاں, کنٹرول آپ کا اپنا, ریموٹ کنٹرول کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, نمبر 2 یہ ہوگی. نمبر 3 از پروایکٹیونیس. پروایکٹیونیس ایک ایسی عادت ہے جو سب میں ہونی چاہیے. ایک دن پہلے ریہرسل اور تیاری کریں. ٹھیک. ایک ہے پلاننگ, ایک ہے پہلے سے تیار بیٹھے ہونا. بالکل. یعنی دیکھیے آپ, ہم نے جب یہ شروع کیا پروگرام, ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہماری بہن عروج آئیں اور ہم شروع کر دیں بس. آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ بالکل, مجھے کہا کہ آپ کریں تو کل سے شروع کریں. یعنی ہم نے 1 منٹ نہیں لگایا. آپ کو یاد ہوگا وہ میٹنگ کتنا خوشگوار دن تھا, کتنا پیارا دن تھا, اور اللہ نے کیسے ہمارے دلوں میں پیار, احترام ڈالا ہے, اور کیا ایک حیات آ رہی ہیں, کیا بھرم ڈالے, کیا رشتہ خوبصورت بنایا. اور آپ, میں سب کو بتانا چاہوں گا اس اسکرین پہ کہ اس ٹرانسمیشن سے پہلے میں اور بہن کبھی نہ ملے ہیں اور نہ کبھی ہم نے کوئی پروگرام کیا. یعنی میں میڈیا میں تھا, کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں بہن کے ساتھ کوئی پروگرام کرتا اور کہیں ملتا اور کہیں بتاتا کہ میں آپ کو کب سے فالو کر رہا ہوں. اچھا, اور نہ آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ ایسے اب لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ سے بالکل ایک ہمارا پرانا تعلق ہے. بہت. اور یہ تیسری عادت ہوگی. چوتھی عادت یاد رکھیے, اب یہ میں ایتھکس پہ جانے لگا ہوں. قدر دانی, احترام کرنا, ویلیو دینا ایک عادت ہے, بڑی خوبصورت, ایک کمال کی عادت ہے. اور 5ویں عادت تو بہت ہی کمال عادت ہے. سیکھتے رہیں, لرن کریں. یقین کیجئے, میں اگر کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے یہ سیل فون پکڑے, میری یوٹیوب کی ہسٹری, گوگل کی ہسٹری نکال کے دیکھے. میں دن میں کتنا ڈیٹا سنتا ہوں, کتنی نئی کتابیں سنتا ہوں, زمانہ پوڈ کاسٹ کا آ گیا, کتنا نیا پڑھتا ہوں, کتنا نیا تلاش کرتا ہوں, کتنی نئی ڈسکشن کرتا ہوں, کتنا سفر کرتا ہوں, کتنے نئے لوگوں کو ملتا ہوں, کتنا جانتا ہوں, کتنا پرکھتا ہوں, کتنا انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. یہ سب چیزوں کے مجموعے سے پھر ایک بوکے بنتا ہے جس کو لوگ سراہتے ہیں کہ یار یہ کلرز اچھے ہیں, خوشبو بھی اچھی ہے. کبھی بھی بوکے ایک پھول سے بوکے نہیں ہوتا. بنچ بنانے کے لیے
آپ کو کئی پھول چاہیے, کئی رنگ کے چاہیے, کئی خوشبوئیں چاہیے, انداز چاہیے, پریزنٹیشن چاہیے, اتوار چاہیے. تو یہ 5 عادتیں ایسی ہیں جو میں بھی ان پہ ان کا پریکٹسر ہوں, میں پریکٹیشنر ہوں ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا, میرا مشاہدہ کیونکہ یہ کہ جس میں نے یہ 5 عادتیں دیکھی ہیں اس کو ترقی کرتے دیکھیں. آپ بھی اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 5 عادتیں بڑی مؤثر. ایکسلنٹ. سو بس آپ نے بات ہی ساری ختم کر دی. یہ 5 عادتیں اپنائیں. عادتیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں, اور جب آپ بہترین عادتیں اپناتے ہیں تو آپ اس دنیا کے اندر ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ نظر آتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی طرف رخ کرتا ہے اور آپ سے روشنی لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ عادتیں ہوتی ہیں. تو آئیے جو اپنے اندر کمیاں ہیں ان کو بدلتے ہیں, اپنی عادتوں کو بدل کر ایک بہترین انسان بنتے ہیں, اور جو ٹپس ہمیں ملے ہیں شاہ صاحب سے اس کو اپنی زندگی میں اپنا کر بہترین زندگی گزارتے ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں, مسکراتے رہیں جو آپ کی عادت ہے. آپ لوگ بھی مسکراتے رہیں اور مسکراہٹیں باندھتے ہیں. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی ایک ریلیجس اسکالر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ہوتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں, ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. یہ جو سیگمنٹ ہے بالخصوص ہم اس لیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم دین کے لحاظ سے, دینی اعتبار پہ جو مختلف اللہ کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اور بالخصوص ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ ہماری زندگیاں بہترین طریقے سے گزر سکیں. آج کا جو ٹاپک ہے پہلے وہ بتاؤں گی اور اس کے بعد جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراؤں گی. ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شعر کی صورت میں آپ کے سامنے بیان ہو سکے گا کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ غیبت نے آج کل, اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ جو گاسپس ہیں, انہوں نے آج کل ایک ایسا رویہ پیدا کر دیا ہے. گاسپ کا اتنا شوق ہے خاص طور پہ خواتین کو, گو کہ میں خود ایک عورت ہوں, مگر اس قدر شوق ہے ہمیں لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنے کا, ان کے حوالے سے بات کرنے کا, کہ جو اصل بات ہے وہ بیچ میں رہ ہی جاتی ہے. اس ٹاپک کے حوالے سے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی. انٹرپرینیور بھی ہیں, مذہبی اسکالر ہیں اور بانی و چیئرمین ہیں ادارہ تسلیمیات کے, محمد تسلیم رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا, آپ کی آمد کا. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو ایک تو پہلے رمضان مبارک ہو. رمضان کا مہینہ ہے, رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ. بہت شکریہ. جی اچھا, محمد تسلیم رضا صاحب, غیبت کا ایک ایسا لفظ ہے جس کو لوگ نا بڑا کنفیوز کر دیتے ہیں. سم ہاؤ آج تک مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوتا کہ یہ غیبت ہے کیا, اور ہم ہنسی مذاق اور شغل اور اپنا ایک مشغلہ سا بن گیا لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنا, جس کی اسلام میں بالخصوص بہت زیادہ منع فرمایا گیا ہے, ممانعت کی گئی ہے. کیا فرمائیے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ مذمت جس شے کی بیان ہوئی ہے ان میں سے ایک غیبت ہے, کہ فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. بالکل. یقیناً تمہیں کراہت ہوگی. یہ قرآن کریم نے بتایا. تو قرآن کریم نے اسے جو پیش کیا جس انداز سے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹے اور اس کو کھائے. صحیح. کوئی بھی نہیں پسند کرتا. بالکل ٹھیک. لیکن لوگ غیبت کرتے ہیں, اور غیبت ہے ہی وہی کہ جو کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو. ٹھیک. کیونکہ جس طرح اسلام نے کہا کہ کسی کے جان و مال پہ حملہ کرنا حرام ہے, اسی طرح کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا بھی حرام ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں, اس لیے اسلام نے اس کی بڑی شدید مذمت کی. بالکل. تسلیم صاحب, ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ نا یہ ایک حجت بیان کرتے ہیں.
وہی کہتے ہیں کہ بھائی جو ان کے اندر موجود ہے نا, جو برائی ان کے اندر موجود ہے نا, ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں, وہ تو ہے ان کی, ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی یہ غیبت میں اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہی بات صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھی ٹھیک کہ یا رسول اللہ, ہم اگر جو بات کر رہے ہیں کسی کی برائی کر رہے ہیں اور وہ برائی وہ خامی اس شخص میں موجود ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر یہ چیز اس میں نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے. بالکل ٹھیک, جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. صحیح, کہ کسی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بات کلیئرلی واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر تو آپ وہ موجود جو اس کے اندر ایسی خامی ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اٹ از غیبت. ہمارے جو بابا جی تھے وہ ان کے 2 مرید تھے, چاہنے والے تھے. تو ایک دفعہ آئے اور کہا کہ آپ کا جو فلاں مرید ہے, آپ بڑا عقیدت مند ہے آپ سے, تو اس کی کچھ شکایت لگائی, کوئی مطلب برائی کی کہ وہ ماحول خراب کر رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس لائیں, آپ اس کی اصلاح کریں. مقصد یہ تھا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو بھگا دیں. ٹھیک. تو بابا جی نے جو بات کی نا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ اسے میرے پاس کل لے آئیے گا, لیکن 3 باتوں کا خیال رکھیے گا. پہلی بات یہ کہ دوران گفتگو کوئی چغلی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. پہلی بات, تم لوگ دونوں یہاں رہتے ہو, میرے سامنے موجود ہوتے ہو, مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور میرے سامنے بول بھی لیتے ہو. وہ شخص ہو سکتا ہے بات کرنے میں جھجک محسوس کرے, میرے سامنے اپنا دفاع نہ کرے. بالکل ٹھیک. تو چغل خوری نہیں ہونی چاہیے. غیبت تو ہوگی نہیں کیونکہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر وہ مسلمان ہے تو ہمارا مقصد اس کی اصلاح کرنا ہے. یعنی نفرت ہماری بیماری سے ہونی چاہیے, بیمار سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 3 باتیں خیال رکھنا کہ اس کو میرے پاس لا رہے ہو تو ان 3 باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, مسکرائے, کہنے لگے حضور ہم خود ہی اس کو سمجھا لیں گے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اب کچھ رہا ہی نہیں کہنے کو. بالکل. وہ جو آپ نے شعر پڑھا کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے, تو باقی پھر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے واقعی. اور اٹ از سو انٹرسٹنگ کہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, الحمدللہ میرے اندر بے انتہا برائیاں ہیں, بہت ہم خطا کار گناہ گار لوگ ہیں, مگر ایک شکر ہے یہ بھی اس اللہ کی ذات کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسی چیز عطا کر دے, یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ میں نہ غیبت سنتی ہوں. اور یہ میرے والد صاحب کا ایک خاصہ تھا کہ ان کے گھر پہ کوئی آتا تھا نا, ہمارے گھر کوئی ಆತಾ تھا کہ دیکھیں ان بھائی نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, تو وہ یہ کہتے تھے اپنے بہن بھائیوں کو سگے کہ اگر کسی کی تعریف ہے تو 100 بسم اللہ, اگر کوئی برائی ہے تو دروازہ میرے گھر کا سامنے ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ بڑا عروج, یہی وہ بات ہے جو ہمارے بزرگوں کا خاصہ تھی. بالکل. کہ وہ وہیں پہ روک دیتے تھے, ایسے نہ سنیں گے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں لیکن مزے پورے لیتے ہیں. بالکل بالکل, یہ بھی ہم کرتے نہیں ہیں. میں بزرگوں کے بارے میں جب میں دیکھتا ہوں, اپنے حضرت وہب بن منبع علیہ رحمہ کا میں نے کے بارے میں پڑھا کہ ایک شخص آیا, کہا حضور فلاں بندے نے آپ کو گالیاں دی ہیں, آپ کی برائی کی ہے. تو آپ نے جو جواب دیا نا, کمال. آپ نے فرمایا کہ کیا شیطان کو تیرے علاوہ اور کوئی قاصد نہیں ملا وہ پہنچانے کا. ایک اور بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں کسی نے کہا حضور فلاں بندے نے آپ کو گالیاں دی ہیں, برائی کی آپ کی. تو آپ نے فرمایا اس نے جو تیر چلایا وہ تو راستے میں گر گیا. بالکل ٹھیک. تو نے اس کو اٹھایا اور میرے تک کندھے پہ رکھا اور لا کے میرے سینے میں گھونپ دیا. بالکل ٹھیک. یعنی اور امام شافعی نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی. جب آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں بندے نے آپ کی برائی کی ہے, غیبت کی ہے, آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تو چغل خور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر تو جھوٹا ہے تو فاسق ہے. اوہ گاڈ, جسٹ امیجن الٹیمیٹ. یعنی کس قدر محتاط تھے کہ وہیں روک دیتے تھے کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو اس قسم کی باتیں کرنے. اینڈ اٹ آل ڈپینڈز آن یو کہ آپ کس طرح سے وہ جو بولنے والا ہے اس کو
اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی اگر بول رہا ہے تو اس کو روکنے کا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انداز بہترین ہو تو زیادہ دل پہ بہت اچھا ہے. اور ان کو کسی ایسے موضوع کو ایسا ٹاپک دے دیں کہ وہ وہاں لگ جائیں. بالکل صحیح. دیکھیں خواتین میں عموماً کہا جاتا ہے مردوں میں بھی کمی نہیں ہے, جتنے چائے خانے ہوٹل ہیں شام کو بیٹھ تو سب برابر ہیں اس میں, خام کا الزام ادھر زیادہ ہے. لیکن بہرحال ایک حدیث میں نے پڑھی, کیونکہ یہ وہ برائی ہے کہ جو پیٹرول سے اور بایو گیس سے مٹی کے تیل سے وہ آگ نہیں لگتی, جو غیبت سے لگتی ہے, جو چغلی سے لگتی ہے, لگائی بجھائی سے. ایک عورت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ عورت بہت نیک ہے, عبادت بہت کرتی ہے, صدقہ و خیرات بہت کرتی ہے, اذکار بہت کرتی ہے, لیکن اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں, وہ لوگوں کی برائی کرتی. ایسے ہی فرمایا اس کی کوئی نیکی نہیں, وہ جہنم کے راستے پر ہے. بالکل. ایک اور خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ فرائض و واجبات پر عمل کرتی ہے, معمولی صدقہ کر دیتی ہے, بہت زیادہ اذکار نہیں کرتی, لیکن اس کی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی. سبحان اللہ. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جنت کی راہ پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. بالکل صحیح. کہ اگر ایک شخص بہت زیادہ, اب رمضان کا مہینہ ہے, آپ سب کچھ کریں, روزہ رکھیں, رات کو عبادت کریں, لیکن کسی کی غیبت کر لیں. آپ کے وجود, آپ کا جو وجود ہے وہ لوگوں کے لیے زحمت کا اگر باعث ہے تو پھر ان تمام عبادات کا نہ اللہ کی مخلوق کو کوئی فائدہ ہے, اور اگر مخلوق کو فائدہ نہیں تو رب تعالیٰ کو نہیں فائدہ اس کا. دیکھیے عروج, ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کروں اگر آپ کی اجازت. جی بسم اللہ. یہ جو آج ہمارے یہاں انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی, اس کی جو بنیادی سورس آپ ڈھونڈیں گی نا تو وہ خبری ہیں جو لوگوں نے رکھے ہوئے اپنے ساتھ. ایسے ہی ہے, وہ ٹوئیں ہیں جو لگا رہے ہوتے ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے, اس گھر میں کون آیا ہے تو کتنے بجے گیا. I know this happens. آپ دیکھیے کہ وہ خبری ہر ادارے کا سربراہ, اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ نے توفیق دی اور وہ اس سے بچ گیا, ورنہ عموماً لوگوں نے رکھے ہوئے. بالکل بالکل. میرے پاس ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا الطاف, تو وہ چائے وغیرہ سرو کرتا, تو جب کوئی مہمان آتا تو میں اسے کہتا یار چائے لانا, وہ چائے لا کے رکھ دیتا. جب کوئی صاحب حیثیت بندہ آتا, کوئی بڑا سیٹھ آتا, تو میں کہتا یار چائے لانا, کہتا صاحب یہ بتاؤ کہ میں چینی والا لاؤں کہ بغیر چینی والا لاؤں. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا یار عام لوگ آتے ہیں تو یہ بات نہیں کرتا, لیکن جب کوئی بڑا آدمی آ کے بیٹھتا ہے تو تم فوراً پوچھتے ہو چینی والا لاؤں کہ. کہہ رہا صاحب بیمار بھی تو یہی لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ بیماریاں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے خبری رکھے ہوتے ہیں. صحیح. اب وہ جب کان میں زہر گھولتے ہیں, اب دماغ میں بلڈ پریشر بڑھ گیا آپ کا, شوگر بڑھ گئی, چیزیں وہی سوچ رہے ہیں, رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی, وہی چہرہ آ رہا ہے, پھر کسی کو آپ نے اس کی باتوں میں آگے کسی کو سنا دیا. اس لیے کہا گیا کہ ایسے شخص کو اپنے سے دور کر دو. بالکل صحیح. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ دور کر دو, لوگوں نے تو خود رکھے ہوتے ہیں ایسے قریب اپنے, وہی والی بات ورکر. سوشل میڈیا, بالکل واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی لوگوں نے خبری رکھے ہیں. بتائیے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا کمنگ ٹو, جیسا کہ بڑی خوبصورت وہ شعر کا آغاز ہوا, آپ نے بھی اس کو دوبارہ سے دہرایا, بڑا خوبصورت شعر ہے. خاموشی ہو جائے اگر ہم کسی کی گفتگو نہ کر رہے ہوں, تو کسی کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں, تو ہمارے رشتوں میں خاموشی, ایک سے بات دوسری جو ہے وہ کرنے کو نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کا ذکر کر رہے ہو. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ غیبت کرنے کے اسباب, سبب کیا ہوتا ہیں, کیا لوگوں کے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے عموماً میں نے جو محسوس کیا ہے نا, زیادہ تر وہ لوگ غیبت کرتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یعنی اب مثال کے طور پہ ایک شخص آ کے بیٹھا, اس کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے, نہ تو اس کے پاس ان کاموں کا وقت ہوگا, پھر اس کی اپنی صلاحیت ہے, میں آؤں گا یہاں پہ, آپ نے مجھے بلایا, میں آ کے اپنے, اگر میرے اندر صلاحیت ہے آپ مجھے بٹھائیں گی. بالکل بالکل. میرے پاس اگر صلاحیت نہیں ہے تو میں اس کی برائی کر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کروں. بالکل بالکل. پھوٹ ڈلواؤں گا. تو زیادہ تر لوگ جو ہے خود قابل نہیں ہوتے, تو وہ پھر غیبت کا اور ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں, یا پھر جیلسی ہوتی ہے کسی سے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اس کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد تو, ہم تو سچ کہہ رہے ہیں. بھائی سچ ہی تو غیبت ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور کیونکہ اس میں مقصد یہی ہے کہ اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہے, اس کو نیچا دکھانا مقصود ہے.
اچھا جی، یہ تو بات آ گئی. اب یہ بتائیے کہ اگر جو آپ نے کہا نا کہ جب جس کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، اب غیبت جو نہ کرے وہ کیا کرے؟ مطلب اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شروع میں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم اس چیز کو چھوڑنے کا سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے تو ہمارا بنے گا کیا، تو ہم کریں گے کیا، بات کیا کریں گے؟ شروع میں ایسا ہوگا کہ آپ کے ساتھ آپ کے وہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ کا اورا ایسا بنتا ہے کہ یہ بندہ غیبت نہیں کرتا تو قدرت آپ کو وہ لوگ عطا کرتی ہے، قدرت آپ کو کہ جو پوزیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو مطلب اور جو ہے نکھارتے ہیں، سنوارتے ہیں، وہ ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں. پروڈکٹیو بات ہوتی ہے، پروڈکٹیو ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اب اگر کوئی شخص کر لے بالفرض کسی سے ہو گئی غیبت تو وہ کیا کرے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ بھئی ایک بندے نے کی غیبت، کوشش کرے اگر کوئی ہے تو اس سے معافی مانگ لے. اگر وہ معافی نہیں مانگ سکتا، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کی، اب کہتا ہے کہ میں جا کے معافی مانگوں گا تو اور مسائل بڑھیں گے، تو اس کا آسان. سوری معذرت، قطع کلامی معاف، ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ کئی دفعہ جس کی غیبت کی ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس صورت میں کی، اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی کہ موجود ہے، اور آپ جا کے اگر اس سے کہتے ہیں اور وہ مطلب کیونکہ اس نے سنی نہیں یہ بات، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کریں. ٹھیک ہو گیا، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، آئندہ غیبت نہ کرنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں. دوسرا یہ کہ کفارہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے روزانہ اگر وہ موجود ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. اس کی مغفرت کی دعا روز کریں. صحیح. موجود ہے اس کے لیے برکت کی دعا کریں. بالکل ٹھیک. آپ روزانہ اس کو دعائیں دینا شروع کریں، یہ خود بخود ازالہ ہو جائے گا. ویری اسپرچول ریمیڈی آئی وڈ سے. اچھا، نقصانات کیا ہوتے ہیں غیبت جو شخص کرتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اور غیبت جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ کسی کی ایسی برائی جو اس میں ہے اصلاً ہے اور وہ پائی جاتی ہے اور اس کا تذکرہ اگر وہ کرتا ہے تو کیا نقصانات ہیں؟ ایسے نقصانات بتائیں جس کو سننے کے بعد لوگ کہیں آج سے ختم. لیکن گھر تباہ ہو رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں جب شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کوئی بات ایسی سن لی آپ کا دل میلا ہو گیا، اچھے بھلے رشتے آپ نے گنوا دیے. ٹھیک. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ایک وقت مجھے ان سے بڑا کام پڑا، میں ان کے قریب رہا، تو بڑے صاحب حیثیت شخص تھے، پیسے والے تھے، اور مجھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی عادت ہے کہ اور ان کے گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اگر کہیں نا کہ یہ کسی کو کہ یہ کتا ہے تو سارے کہتے او کالا بھی ہے، بھونکتا بھی ہے، آج کل تو باولا بھی ہوا ہے. سب ہم نوا ہو گئے، وہ خوش آمدی لوگ. صحیح. اچھا، انہوں نے کہا نہیں اپنا ٹامی ہے، بہت فرینڈلی ہے، کاٹتا بھی نہیں ہے، تو بہت اچھا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی قیمتی شخص آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اچھے لوگ آپ گنوا دیتے ہیں. تو یہ رشتوں کو خراب کرنے میں، دوستیوں کو خراب کرنے میں، میرے بارے میں کوئی شخص اگر یہ سن لے کہ یار اس شخص نے میری برائی کی ہے تو اس کے دل پہ کیا جائے گی؟ بالکل ٹھیک. میرا امیج کہاں چلا جائے گا؟ لیکن اگر میرا اورا ایسا بن جائے، وہ کہے کہ یہ بات تسلیم تو کر ہی نہیں سکتا، بالکل ٹھیک، یہ بات وہ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک، سب کچھ کرے گا یہ نہیں کرے گا وہ. ٹھیک. تو جب آپ مستقل اپنے اندر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور غیبت سے بچتے ہیں تو پھر آپ کی شخصیت اسی قسم کی بن جاتی ہے. بہترین. اچھا جی، اب اگر ہم اس طرف آئیں کہ غیبت کرنے والوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا انجام رکھا ہوا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. شب معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، بہت مطلب بڑے بڑے ناخن. صحیح. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے.
کتنی بڑی وعید ہے. قرآن نے بھی منع کیا, حدیث کریمہ نے بھی منع کیا, میرے حضور علیہ السلام کی تعلیم نے بھی منع کیا, اور اس سے معاشرے میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک اہم بات میں عرض کروں آپ سے کہ دیکھیں شیطان بڑا زبردست جو ہے نا بزنس مین ہے, بڑا بہت صلاحیت مند. وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص ہے, یہ اس کا گھر کا ماحول کیسا ہے, اگر مذہبی ہے, دیندار لوگ ہیں, تو وہ کہتا ہے یار یہ شراب تو نہیں پئیں گے, یہاں پہ محنت کرنا بھی بیکار ہے, یہ سود نہیں کھائیں گے, یہ محنت کرنا, یہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے, ان کو ایسی پروڈکٹ دو کہ جس پہ یہ لگ بھی جائیں اور میرا کام بھی بن جائے. بالکل ٹھیک. سو وہ ایسے شوگر کوٹڈ کہ بڑے غیر محسوس, نہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں, نہیں یہ تو ہے, یہ تو بات ہے, یہ تو مطلب یہ تو وہ. ہاں بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی آیا آپ کے پاس اور کہا جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتا ہوں اس سے. بالکل صحیح. آپ اس شخص کے بارے میں اپنی رائے دیں. صحیح. اب اگر وہ شخص جواری ہے, شرابی ہے, کوئی اور اس میں خرابی ہے, تو آپ اس کو مشورہ ٹھیک دیں, لیکن آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا, آپ خواہ بولے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ان سے اجتناب کرنا. اچھا, یہ ساری گفتگو سن کے, اور ویسے بھی ہم سب ظاہر جانتے ہی ہیں کہ غیبت جو ہے ایک روحانی بیماری ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور ہر روحانی بیماری کا علاج بھی ہے. اور ظاہر ہے ان پروگرامز کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مسئلہ ہے یا بیماری ہے اس کے بارے میں, اس کے کیا محرکات ہیں, کیا اسباب ہیں, کیا ریزنز ہوتے ہیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں کہ اس کا علاج کیا ہے. تو کیا علاج؟ بڑا سمپل علاج ہے جی, جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہمیں, اور جب اس کو پریکٹیکل کیا گیا تو واقعی اس کے نتائج بھی بڑے حیران کن آئے. اوکے, آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ نے روحانیت کے حوالے سے پوچھا, روحانی علاج پوچھا, تو روحانیت میں یا راہ سلوک میں جتنے بھی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں, اس کا خلاصہ لکھا کہ اس راہ پہ کوئی شخص ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جب تک وہ اپنا دل صاف نہ کر لے. بالکل ٹھیک. یعنی اگر اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہے, اناد ہے, کوئی برائی ہے, تو وہ اس راہ کی پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتا. صحیح. اب طریقہ کیا ہے کہ کیسے اس کو صاف کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کیا جائے. سبحان اللہ, بے شک. پہلی چیز, نمبر 1. دوسرا, بزرگوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص 41 دن رات کو سوتے وقت, یعنی سارے کاموں سے فارغ ہوا, اب وہ 41 دن, یہ وظیفہ ہے, کوئی کر کے دیکھے, صرف یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں, ٹھیک, تو بھی مجھے معاف کر دے. بالکل صحیح. میں تجھ سے راضی, تیری مخلوق سے راضی, تیرے بندوں سے راضی, میرے مالک تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے. دل سے معاف کرے, لوگوں کے لیے دعا کرے, اس کے اندر سے یہ برائی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. سو بیوٹیفل. بہت خوبصورت علاج آپ نے دیا کہ دیکھیے, جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نور کا, روشنی کا ذریعہ بن جائیں, وہ آپ نے اورا کی بات کی تھی کہ وہ جو اورا ہے نا, تو وہ ایک حالہ ہر انسان کے ارد گرد ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ارد گرد آپ کو بلیک حالہ سا محسوس ہوتا ہے, اس کی مینیفیسٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو نگیٹیوٹی, کہیں جاتے ہیں آپ کو ایسی کوئی لوگ برے لگ رہے ہوتے ہیں, آپ کو نگیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر آپ جانتے ہیں آپ لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں, ملے ہوئے بھی نہیں ہوتے, بٹ سم ہاؤ کہیں اس کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک نور کسی کیفیت اور پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں. کوشش یہ کریں اپنی زندگی میں کہ لوگوں کے لیے اچھا سوچ کر, ان کے لیے جب اچھی سوچیں آپ کریٹ کریں گے تو اللہ آپ کے ارد گرد بھی وہ پازیٹیو حالہ جو ہے, اورا جو ہے آپ کا, وہ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ تسلیم رضا, محمد تسلیم رضا صاحب موجود تھے. بہت خوبصورت اور شستہ میں کہوں گی گفتگو آپ نے فرمائی. بے انتہا شکریہ آپ کی آمد کا, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک اور نشست رکھیں تاکہ آپ کے علم سے ہم مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی خواتین و حضرات, رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.
جی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے ہم واپس آ گئے اور بہت سی انفارمیشن لے کر ہم آئے ہیں. یہ جو آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور جن ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ویری ویل ریسرچ, انہوں نے ریسرچ اتنی کی ہے کیونکہ جب آپ کو خود کوئی پرابلم ہوتی ہے, جب آپ خود کچھ مسائل سے گزرتے ہیں زندگی میں, پھر آپ کسی حل کی طرف سلوشن کی طرف آتے ہیں نا تو وہ پھر بہت ہی با کمال ہوتا ہے. اینڈ میں نے جب پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ بہت آتھینٹسٹی کے ساتھ, بہت انرجی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ ہر بات میں واقعی ویسا لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس ابھی فوراً سے آپ یہ تمام کام جو ہیں کرنا شروع کر دیں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مورنگا کا سحری اور افطاری میں استعمال بالکل پر عزم ہے ہم اس حوالے سے, اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, سنا ہے میں نے آپ سے ہی کہ آپ ایک زمانے میں بہت سی بیماریوں سے دو چار تھے, اور اس قدر میں تو آئی واز لائک لٹرلی شاک ٹو نو کہ اتنی بیماریاں ایک شخص کو کیسے ہو سکتی ہیں. اینڈ دین دا پوائنٹ کیم ان یور لائف وین یو اسٹارٹیڈ ریسرچنگ, اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی زندگی میں کہ علاج بالغذا ہوگا, یعنی فوڈ از میڈیسن. سو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ فوڈ کی کا جو استعمال ہے ایز میڈیسن, اس میں بھی کوئی کیٹیگریز ہیں اور یہ ہے کیا؟ ارسطو نے کہا تھا کہ آپ کی جو فوڈ ہے نا وہی آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے. اچھا, وگرنہ آپ میڈیسن کو ایز اے فوڈ کھائیں گے. بالکل صحیح. یہ آپ کا سلوگن ہے. اب یہ بڑی ڈیپ بات ہے, ٹھیک, بہت گہری بات ہے. اگر ہم اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر ہم پورا اسوا اور اس کی پوری زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے بھی جس طریقے سے فوڈ کھائی, جو فوڈ کھائی, وہ ہمارے سامنے پوری ایک ایگزامپل موجود ہے. بالکل ٹھیک. وہ بہت کم بیمار ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی طبیب آ گیا تھا مدینہ شریف میں, تو وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا, کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی مریض نہیں آ رہا. تو سوائے کہ کسی کو زخم لگ جاتا ہے تو ایز اے جراحی کے لیے آتا ہے, باقی تو مریض نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ تب کھانا کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے, اور ابھی بھوک ہوتی تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں, تو انہوں نے کیسے بیمار ہونا ہے. یہ چند ایک چیزیں ہمارے سامنے کہ ہم نے. ڈاکٹر صاحب بہت شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات سن کے مجھے تو. ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, اس سوسائٹی میں نا سارے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ مجھے 40 یا 50 یا میکسیمم 60 میں مجھے شوگر بھی ہو جانی ہے, بلڈ پریشر بھی ہو جانا ہے, میرے گھٹنے بھی کمزور ہو جانے ہیں, میرے باقی اعضاء بھی ہو جانے ہیں. سب ذہنی طور پہ تیار ہوتے, مینٹلی سب تیار ہیں, اور اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا. اور جو پہلے لوگ 70-80 میں بیمار ہوتے تھے, پھر 60-70 میں ہونا شروع ہو گئے, پھر 40-50 میں, اب تو وہ ٹین ایج میں بھی بیماریاں شروع ہو گئی. تو اب اس کو روک کو نہیں رہا. تو جیسے آپ نے کہا کہ میں بھی ارلی 40s میں ان ساری بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا, اور میرے ارد گرد بھی لوگ تھے. جو میرے ارد گرد لوگ تھے وہ بعد میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے, اور پرماننٹلی میڈیکیشن پہ آ گئے. کوئی شوگر کی میڈیسن لے رہا ہے, کوئی بلڈ پریشر کی لے رہا ہے, کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہوا, کسی کا فیٹی لیور کا ہوا سارا. تو اللہ کی انتہا کی رحمت ہے یہ. بالکل, وہ اس کی رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. اس نے مجھے یہ تھوڑا سا یہ بتایا کہ بھائی جو یہ چینج ان لائف سٹائل کرنا ہے, اور اسے فوڈ کے اوپر آؤ. تو فوڈ کو کیسے ہم میڈیسن کے طور پہ لیں؟ آپ نے کہا نا کہ اللہ کی رحمت ہے, تو گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. سو بالکل. اچھا, تو پھر آپ نے کہا کہ غذا کے اوپر آئیں. ٹھیک. اب اس کو جب میں دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ 3 اس کو کیٹیگریز ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ایسی غذا جو آپ کو بیماری نہ ہونے دے یا کم ہونے دے. اچھا, یہ اب آپ کیٹیگریز بتا رہے ہیں. جی میں کیٹیگریز. پہلی وہ غذا ہے تو وہ جو آپ کو کم بیمار یا نہ بیمار ہونے دے. That's very interesting. مثلا اس میں کیا چیز ہے؟ ہاں جی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میری باڈی کو پروٹین کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں کہ پروٹین بہت کم لیتا ہوں. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھے چائے کے ساتھ پراٹھا کھایا, پروٹین نہ ہونے کے برابر ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوپہر کو انہوں نے پھر کوئی فرائز لے لی, پھر کوئی میٹھے کے کیک لے لیا, کوئی بسکٹ لے لیا, پھر چائے پی لی, پروٹین نہ ہونے کے برابر ہے. دوپہر میں انہوں نے پھر وہ سفید میدے کی روٹی کھا لی, ساتھ اس کے کوئی بھی سالن پکا ہے جس میں اگر کوئی بوٹی آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر بھی پروٹین کوئی نہیں ہے. رات کو بھی اگر, تو ان کی زندگی میں پروٹین ویسے ہی کم ہو گئی. صحیح, رات کو بالکل ٹھیک ہے. جیسے اوورآل مطلب یہ میں بتا رہا ایسے, اگر آپ یہی فوڈ لائف سٹائل ہے, یہ لائف سٹائل یہی کھاتے جا رہے ہیں, اب اس کے اندر پروٹین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میرا پورا جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروٹین ہے. ٹھیک ہے. پورا اندر ہڈیوں کا اسکیلیٹن, اوپر جو چیز بنی وہ تو پروٹین کی بنی, اور اندر جتنے فنکشن ہو رہے ہیں وہ بھی پروٹین کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر میرے کو ڈیفینس سسٹم ہے, بیماری سے بچانا ہے, اینٹی باڈیز بننی ہے, وہ بھی پروٹینز ہیں. جو نئی چیز بننی وہ بھی پروٹین ہے. سب کچھ پروٹین ہے. اگر میں پروٹین ہی اپنی ڈائٹ کے اندر نہیں لی پوری تو پھر تو میں نے بیمار ہونا ہے. بالکل. ایک تو میں نے اپنی پروٹین پوری رکھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اسینشل فیٹی ایسڈز ہیں. ٹھیک ہے. اسینشل فیٹی ایسڈز ہیں جیسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے, جو کہ اچھی فوڈ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیا کے اندر ہوتا ہے, مچھلی کے اندر ہوتا ہے, پھر اس کے اندر سرسوں کے تیل میں ہوتا ہے, کینولا کے اندر ہوتا ہے, ایکسٹرا ورجن آلیو آئلز کے ہوتا ہے, کچھ یہ بروکلی وغیرہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے. ان کے اندر وہ ہے. اب وہ نہیں لوں گا تو میرے جسم کے اندر جو انفلیمیشن ہے, باقی ساری چیزیں وہ یہ ضروری ہیں. بالکل. اچھا, پھر ہر بندے کو پتہ ہے جی کہ منرلز اور وٹامنز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ تھوڑی کوانٹٹی میں چاہیے لیکن آپ کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں. اب منرلز اور وٹامنز آتے ہیں آپ کو سبزیوں سے, فروٹ سے, اور ہول گرین اناج سے, اور نٹ سے آتے ہیں. کبھی کسی نے سنا کہ میدے سے کوئی منرل وٹامن ملا ہے؟ کبھی کسی نے سنا کیک سے ملا ہے؟ کبھی کسی سے نہیں ملا. کبھی کسی نے سنا ہے کہ اس نے ایک ڈرنک بازار والا جو سوڈا پیا اس سے اس کو بڑے منرلز اور وٹامنز مل گئے؟ نہیں مل گئے. تو جس شخص نے اپنی فوڈ کے اندر فروٹس, سبزیاں, ہول گرین اور نٹس یہ سارے کھائے ہیں اس نے, تو اس کی زندگی میں بیلنس ہے نا. فوڈ اچھی آ رہی ہے, اچھی فوڈ آ رہی ہے تو وہ اس کا جسم بھی اچھا بنے گا. اب اس کی ایگزامپل میں کیا دیتا ہوں, دیکھیں سمپل سی ایگزامپل ہے. ایک بندہ کپڑے کی جھونپڑی بناتا ہے, ایک بندہ مٹی کے گارے کا چھوٹا سا گھر بناتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ پورا محل کھڑا کر لیتا ہے بہترین سٹرکچر لگا کے. اب بارش, آندھی, دھوپ باقی آتی, طوفان آتی ہے, وہ کپڑے والا تو اڑ کے ادھر گیا. ٹھیک. جو تھوڑی بارش ہوئی وہ کچا بھی ٹوٹ جانا ہے. تو یہ اتنا محل بنایا, اتنا مضبوط سٹرکچر ہے, وہ اندر بیٹھ کے انجوائے کرنا ہے انہوں نے بارش کو. تو سٹرکچر بننا ہے, اچھی فوڈ کے بغیر کیسے سٹرکچر بنے گا؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ باڈی ہے اس کو ہم جھونپڑی بناتے ہیں, ہم مٹی کا وہ بناتے ہیں, یا پھر آپ اس کو پراپر اسٹرانگ اس کا اسٹرکچر رکھتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ بنے گا فوڈ سے بننا ہے. اچھا, دوسرا یہ, اگر یہ فار ایگزامپل یہ ٹاپ ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس کی جگہ پہ گتا لگا دوں تو اس کی کیا شکل ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ ایک ٹائل ٹوٹ جائے, کارپیٹ پھٹ جائے, اس کی پھر ریگولر مینٹیننس چاہیے اس لیول پہ رکھنے کے لیے. اوکے. تو اس سے بنانا نہیں, اس کی مینٹیننس بھی چاہیے, اسٹیبلٹی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. اچھی فوڈ پہلے جسم بنانے کے لیے چاہیے, پھر ایک بھرپور زندگی گزارنی آپ نے جوانی سے لے کے ادھیڑ عمری بڑھاپے تک کام کے لیے, اور پھر آخری عمر میں آپ نے بڑھاپے سے فائٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی فوڈ چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پہلی کیٹیگری بتائی ہے, وہ پہلی کیٹیگری میں آپ نے ہمیں بتا دیا پروٹینز چاہیے, وائٹامنس چاہیے, منرلس چاہیے, آل دی تھنگز, یہ سب چاہیے. آ جائیں اب دوسری. اچھا, یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے جو آپ کی زندگی کے اندر, جو آپ اگر آپ یہ لینا شروع کر دیں تو آپ میڈیسن تک پہنچیں گے ہی نہیں. اللہ کرے. بعض کا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, مگر ہم ایک جنرل بات جنرلی وہ نہیں آئیں گی. دوسرا یہ کہ جی اب ہو گیا, جی ہو گئی بیماری جو آپ کے ساتھ سچویشن. اس کے بعد یہ کہ ایک تو اگر آپ کو بیماریاں ہو گئی ہیں تو فوری طور پہ ہیلدی لائف سٹائل پہ سوئچ ہو اور اچھی فوڈ پہ سوئچ ہو. ٹھیک ہو گیا. ساتھ ایڈیشنلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جیسے سپر فوڈز ہیں, فنکشنل فوڈز ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن کے اندر میڈیسنل ویلیوز ہیں, ان کو انکارپوریٹ کریں. ٹھیک ہے. فار انسٹنس سب سے ایک چیز جسم میں ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ, اینٹی انفلیمیٹری, پولی فینولز, ہائی وائٹامنس اور منرلز, یہ والی چیزیں لیں. اچھا, اب یہ کن فوڈ میں آتا ہے؟ لائک مورنگا, لائک گرین ٹی. ٹھیک ہے. لائک ہمارے کوئی بھی آپ پی لیں. دیکھیں گرین ٹی کی اس بھی کیٹیگریز ہیں, اس کی بھی بات کرتے ہیں. چلیں ابھی مورنگا, گرین ٹی, اور کچھ فروٹ ایسے ہیں لائک ایپل,
اچھا اس کے اندر دنیا جہان کی چیزیں ساری. اچھا کچھ ہے آپ کو پھر an apple a day keeps the doctor away, یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم. ٹھیک. اچھا ناٹ ڈاکٹر بسوا بھائی. اچھا اس کے بعد یہ کہ کچھ فروٹ ایسے ہیں جس کے اندر وائٹامن سی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جب جسم بیمار ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر ہمیں وائٹامن سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ریپیئر کرنے کے لیے. سٹرس میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. مینگو میں ہے, پائن ایپل میں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو پھر زیادہ لیں آپ. لیمن کے اندر ہے, ان کو زیادہ شامل کریں. اچھا ہربز نے جیسے میں نے بتایا جیسے مورنگا ہے اس کو لیں. اچھا گرین ٹیز کی ایک رینج ہے. ٹھیک ہے. گرین ٹی کس کو کہتے ہیں؟ گرین ٹی ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب گرم پانی کے اندر بوائل نہیں کرنے پتے, پانی جب گرم ہو جاتا ہے نا تو اس کو چولہا بند کر کے اس کے اندر آپ ٹی بیگ ڈالتے ہو یا پتے ڈالتے ہو, وہ بناتے ہو بیسٹ. ٹھیک. کہ 100 سے جو کم ٹمپریچر ہوتا ہے نا 80 سے 100 کے درمیان ٹمپریچر, اس میں ہوتا ہے ان پتوں کے اندر سے جو فینولک کمپاؤنڈ, گڈ فینولک کمپاؤنڈ وہ باہر نکلتے ہیں, وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ نہیں کہ جی ٹی بیگ ڈال کے تو اس کو ابالی جاؤ پتے ڈال کے ابالی جاؤ. ٹھیک ہے. آل رائٹ. گرین ٹی کا کنسپٹ نہیں, یہ جو ٹی بیگ کا کنسپٹ ہے نا یہ اسی سے آیا کہ اس میں بیسٹ کوالٹی مینٹین رہے, کیونکہ اس میں ایک تو بوائل ہو گیا, اب آپ نے اس میں وہ ٹی بیگ والا کر لیا یا آپ ڈائریکٹ پتے ڈال لیں. تو وہ کون سی ہے جو ٹاپ گرین ٹیز ہے اس کے اندر ایک تو پودا ہی جس کا نام گرین ٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے. اچھا پودے کا نام گرین ٹی ہے. نام گرین ٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے. پھر ایک ماچا ٹی آج کل بڑی مشہور ہے. ماکا بھی کہتے ہیں اسے یا ماچا بھی کہتے ہیں, جیپنیز ہے, وہ بہت سپر فوڈ ہے. اس کے علاوہ تلسی کے پتوں کی چائے ہے, لیمن گراس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ہماری جو ہربل ٹیز ہیں جیسے سینامن کی ہو گئی, کلوو کی ہو گئی, یہ ساری چیزیں, ہاں جی ہلدی کا, یہ سارے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر کرتی ہیں. اچھا کچھ سبزیاں ہیں پھر. ٹھیک ہے. یہ اب ہم دوسری کیٹیگری کچھ سبزیاں ہیں کہ جو خاص طور پہ ہمیں ان بیماریوں سے بہت بچاتے ہیں, کیونکہ اندر اینٹی آکسیڈنٹ بھی بہت ہے, اینٹی انفلیمیٹری بھی بہت ہے, وہ بیماریوں اگینسٹ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بعض کا بہت ساری بیماریوں کو یہ ریورس کر دیتے ہیں. اور ان میں سے کون سی ہیں؟ ایک ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی, کیل ایک دنیا میں بڑی پاپولر ہے, میں کوشش کر رہا ہوں پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہو. کیا ہے یہ سبزی ہے. اچھا سبزی. ہاں کیل میں نے سنا ہے. ہاں مطلب پاکستان میں خیال ہے ہی نہیں, بہت کم ہے. تو اس کو پاپولر کریں گے انشاءاللہ, ہو جائے گی. اچھا چلیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے بروکلی ہے, وہ پاکستان میں عام گرو ہوتی ہے اب نا. ٹھیک ہے. میرے کچن گارڈن میں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی, یہ پورا سردیاں میں تو کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. بروکلی ہے, عام گوبھی بھی ہے, برسل سپراؤٹس ہے, بند گوبھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ایون شلجم ہے, شلجم کے پتے ہیں, مولی کے پتے ہیں, گاجر ہے, یہ سپر فوڈز ہیں. ان کو جب آپ جس وہ پتے تو زیادہ ہیں, یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایک ہے وائٹامن کے. وہ وائٹامن کے کے بغیر آپ کا وائٹامن ڈی مل کے کیلشیم کو ابزارب ہی نہیں کرتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ پتے, مولی کے پتے کھانا شروع کر دیں. مولی کے پتے اور شلجم کے پتے بنا کے کھائیں کہ ویسے ہی کھائیں؟ پکا کے بھی کھائیں. ویسے اب جب شلجم پکاتے ہیں اس کے اندر مولی کے اور شلجم کے پتے لازمی ڈالیں. اچھا. تو وہ اس کے ساتھ پکائیں تو آپ کو اتنے وائٹامنز مل جانے, آپ کو کسی ملٹی وائٹامن کی ضرورت ہی نہیں. ان پتوں کے اندر اتنی غذائیت ہے. اچھا. تو ان چیزوں سیلڈ کو وہ تو ہمارے ڈسٹبن میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, بکریاں کھاتی ہیں یا پھینک دیتے ہیں سارے نا, وہ یوز ہی نہیں کرتے. اس کے اندر اتنی غذائیت ہے. اچھا اب یہ چیز سب آپ نے جب کرنی ہے نا, پھر یہ کہ سبزیوں کا سوپ جو ہے نا, سبزیوں کا سوپ وہ بڑا بینیفیشل ہے کہ جتنے منرلز اور وائٹامنز اس کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں نا. کون سی سبزیوں کا سوپ ہے؟ مثلا آج کل بروکلی, شلجم, اس کے اندر تھوڑی سی مولی ڈالیں, مٹر ڈالیں, تھوڑے سے آلو ڈالیں, بند گوبھی ڈالیں, تو یہ کمال ہے. تھوڑے سے نمک مرچ سرکہ وغیرہ اپنی مرضی کا ڈالیں, ٹیسٹ بنائیں, اس کو ایک پیالی پی لیا کریں. اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایسے کھائیں نہیں اور اسموتھی سا بنا لیں تو اسموتھی بھی ٹھیک ہے. اب نیا کنسپٹ آ رہا ہے نا کہ اسموتھی بنا لیں آپ, اس میں فائبر بھی ساتھ آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. ٹھیک. یہ کھانے کے ضروری نہیں کہ ہم نے صرف وہ ہانڈی بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کمنگ ٹو دی تھرڈ کیٹیگری, اب یہ ہے کہ کچھ ایسے فوڈز بھی بتا دیں کہ جن کا کوئی مطلب اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہے میڈیسن کے طور پہ, جیسا کہ آپ نے. اچھا ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں ایک تو نا کہ فوڈ جن کا میڈیسنلی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. میدے کی کوئی میڈیسن ویلیو نہیں ہے, چینی کی کوئی میڈیسن ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاسٹاز یہ سب ان کی کوئی میڈیسن ویلیو نہیں ہے. پروسیس فوڈ کی کوئی ویلیو نہیں. دنیا میں 2 طرح کی فوڈز ہیں, یہ ذہن میں رکھیں.
ایک ہے نیوٹریشس فوڈ, ٹھیک ہے, دوسری ہے پروسیس فوڈ. اوکے, اس کو بیڈ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں, پروسیس فوڈ, ٹھیک ہو گیا. جو فوڈ بھی پروسیس ہے نا, مثلا فار ایگزامپل, ٹھیک, اب کینولا کے سیڈ ہے نا, ان سے آئل نکالا, وہ آئل آپ کی ہیلتھ کے لیے, کوکنگ کے لیے بیسٹ ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن جب اس کو ریفائنڈ کرنے کے لیے پروسیس کر کے وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں, وہ پروسیسڈ ہو گیا, وہی زہر بن گیا. گنا ہے, آپ چوسیں, مزے سے چوسیں, جتنا مزے چوسیں, کچھ بھی نہیں کہے گا, منرلز وٹامنس کا خزانہ ہے, وہ سپر فوڈ ہے. بلکہ اب اتنا مزہ آئے گا آپ کو سب کچھ. اس کی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر لیں کہ اس کے اندر گڑ یا شکر بنا لیں, وہ بہت اچھا ہے. لیکن جب آپ نے پروسیس کر کے چینی بنا لی, اس کے اندر ہم نے فائبر بھی نکال دیا, وٹامنس بھی نکال دیے, منرلز بھی نکال دیے, وہی زہر بن گیا. بالکل ٹھیک. تو جو بھی اب گندم ہے, ہول گرین ہے, جس کے اندر سارا فائبر شامل ہے, وہ آپ کے لیے, آپ کی فوڈ کے لیے ماڈریشن میں اچھا ہے. لیکن گندم بنیادی طور پہ خوراک ہے مزدور کی, کھیت مزدور کی, جسمانی مشقت کرنے والے کی, اس کی خوراک ہے. لیکن اس کو اگر عام بندہ زیادہ کھائے گا, یعنی 4 روٹیاں کھا رہے ہیں لوگ, بیمار ہوگا نا پھر. تو کتنی چلے, ابھی میں نے آپ کی ڈائٹ کی طرف بھی آنا ہے ویسے. اچھا, اب اس کی بجائے اگر آپ نے اس کا میدا بنا لیا, جس کے اندر فائبر نکال دیا, ٹھیک, وہی پروسیس ہو گیا, وہ بیماری ہو گئی. اور اس کو فردر پھر آپ نے ٹینڈ فوڈ آ گئی, جو آپ نے وہ پروسیس کر کے پریزرویٹو ڈال کے ٹین والی, یہ بھی پرابلم آ گئی. اب یہ ساری فوڈ جو ہے نا, یہی آپ کو جو پروسیس ہو رہی ہے, یہ آپ کو بیمار کر رہی ہے. تو آج ہم گروسری لینے کے لیے جائیں ڈاکٹر صاحب, تو آپ کو سب کچھ پروسیسڈ ہی ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ ہماری جو گروسری بھر رہی ہوتی ہے, آل پروسیسڈ, کین میں آپ پائن ایپل لے لیں, کین میں آپ نے سب کچھ اچھا ساری چیزیں. سو یہ تو آپ نے 2 ہمیں کیٹیگریز دے دی ہیں کہ یا تو نیوٹریشس فوڈ ہوتا ہے یا پھر پروسیسڈ ہوتا ہے. تو یہ ہم سب عقل مند ہیں, سب کچھ پتہ ہے. نیوٹریشس فوڈ ہے جو اللہ نے بنائی ہے, بالکل. پروسیس فوڈ ہے جو انسانوں نے بنائی ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, تیسری ایک کیٹیگری ہے جو ہم فوڈ کی کر رہے ہیں ڈسکس, کہ اب تیسرا ہے کہ اب ہم بیمار ہو گئے ہیں, اب اسے فوڈ سے کیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساری بیماریاں جو ہے نا, وہ فوڈ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کے لیے میڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میڈیسن بنی ہے, یہ دراصل آپ کو ایک ٹریٹمنٹ بنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میڈیسن کو میں 2 لفظ یوز کروں گا. ایک ہوتا ہے اوور پریسکرائبڈ, کہ ڈاکٹر, اب دنیا میں کسی بھی آپ کے بھی سارے کے اب دوست ریلیٹیو موجود ہیں, لوگوں کو نزلہ, گلا خراب, یا ان کو فلو ہوتا ہے, یا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے, تو ڈاکٹر ایک ہفتے بعد ٹائم دیتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ہفتے میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہلے دن ہی جائے آپ کو اینٹی بایوٹک دے دینا ہے, یہ اوور پرسکرائبڈ ہے. بالکل. بندے کا اپنا امیون سسٹم ٹائم نہیں دیتے, جہاں ضرورت ہے وہاں میڈیکیشن نہیں کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے جسمانی بیماریوں کے لیے دیکھا کہ آپ اگر اپنی غذا کو بہتر رکھتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے آپ اپنی لائف اسٹائل چینج کر کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی غذا سے بہتر ہو سکتی ہیں, یا ان کا بھی کوئی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو موڈ ایلیویشن ہے نا, یہ ہارمونز ہیں جنہیں ایک سیروٹونن کہتے ہیں. ایک ہارمون ہے میلاٹونن. ٹھیک ہے. ایک ہے ڈوپامائن. یہ کچھ ہارمونز ہیں, یہ کیسے بنتے ہیں؟ مثلاً سب سے زیادہ جو بڑا موڈ ایلیویٹر ہے نا, وہ سیروٹونن ہے. سیروٹونن تب بنتا ہے جب دھوپ کی صبح کی کرنیں ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے نا, تو وہ آٹومیٹکلی سیروٹونن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ انڈور رہتے ہو, سیروٹونن کم بنے گا. ٹھیک ہے. دھوپ آپ کو سیروٹونن بنانے میں ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. رات کو سب لائٹیں آف کر دیں, اندھیرا ہو جائے گا, آپ نے کیفین نہیں لی ہوئی, تو رات کو میلاٹونن بنے گا. صحیح. وہ بھی آپ کو پرسکون نیند دے دے گا. ٹھیک. اچھا, دوسری چیز ہے ڈوپامائن. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کو کیسے, کہ کسی نے آپ کو مسکرا کے بھی دیکھا تو ڈوپامائن اوپر آ گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ نے ایک مزیدار فوڈ کھائی تو ڈوپامائن اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. کسی نے آپ کو جوک سنایا تو ڈوپامائن اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. کسی نے آپ کو سٹریس والی بات کی یا آپ کو غصہ آیا, ڈوپامائن نیچے چلا گیا. آپ نے جلنا بھولنا شروع کر دیا, ڈوپامائن نیچے گیا. آپ نے اخبار سے پہلے آپ کا ڈوپامائن اوپر تھا, اپنے اخبار پڑھنا شروع کی, آہستہ آہستہ آپ کا ڈوپامائن نیچے جانا شروع ہو جائے گا. اینگزائٹی, سٹریس جو ہے نا, یہ آپ کے موڈ کے ساتھ یہ سارے چلتی ہے. اور یہ اس میں ہارمونل امبیلنس, ہارمون بیلنس زیادہ ہے. اچھا, جو فوڈ ہے نا, اچھی فوڈ دیکھیں, اچھی اب ایک مزیدار فوڈ ہے, وہ ٹیمپریری آپ کا ڈوپامائن اوپر کر دے گی. لیکن وہ فوڈ اگر آپ کے جسم کے اندر بعد میں
بیماریاں کاز کرتی تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کھانے کی چیزیں سوچ کے مثلاً اگر آج ویکینڈ ہے اور میں کہوں آج میں رات کو وہاں جا کے یہ کھاؤں گی تو میرا تو ڈوپامائن بہت اوپر ہو جاتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سائیکولوجیکلی ہمارا ڈوپامائن اوپر ہوتا ہے اور ہم پھر یہ غلط چیزیں کھاتے ہیں, اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں؟ میں یہاں نا ایک جملہ میں اکثر نا مذاق میں کہتا ہوں, وہ ایک جملہ ہے وہ میں آپ کو پہلے کہوں, وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کی نا ندیدی نیت ہوتی ہے, بھوکی آنکھ ہوتی ہے, بھوکی آنکھ ہوتی ہے, چسکوری زبان ہوتی ہے, بھرتا پیٹ ہے, بھگوتا پورا جسم. ایکسلنٹ. تو اس میں جو فوڈ دیکھیں تو ندیدی نیت کو سب سے پہلے کنٹرول کریں, اپنی آنکھوں کے اور زبان کے چسکے اور سب کو ختم کر کے سبزیاں کھائیں, فروٹس کھائیں. آپ نے گرین ٹی پینی ہے نا, آپ ذہنی طور پہ پہلے سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ٹیکنگ سم تھنگ ہیلدی, یہ مجھے فریش بھی کرے گی, ہیلدی بھی کرے گی, اور یہ بعد میں بھی آپ کو فائدہ دے گی, اور بعد میں میرے جسم میں کوئی اس کے مسئلے نہیں کرے گی. اچھا اب کیک آ گیا, کیک مٹھائی آئی ہے, وقتی طور پہ مجھے بہت, لیکن بعد میں جو کرنا ہے, لیکن اس کی بجائے یعنی بعد میں جو اس نے آپ کے ساتھ کرنا ہے نا اس کو پہلے یاد کرو. اچھا آپ کے سامنے اب چوائس ہے, آپ کے سامنے اچھا مزیدار فروٹ پڑا ہے, باقی پڑا ہے, آپ کہتے ہیں اب بھی مجھے مزہ دے گا, بعد میں مزہ, آپ کے سامنے بادام اخروٹ پڑے ہیں, آپ کہے گا میں اب بھی مزہ کر رہا ہوں, پیٹ ہی بھرنا ہے نا, اب بھی مجھے مزہ دیں گے, یہ بعد میں مجھے مزہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو جب اس طرح لے کے آئیں گے تو آپ کے موڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ہیریڈیٹی میں آتی ہیں, جینیٹکس میں آتی ہیں, کچھ آتی ہیں سٹریس کی وجہ سے, جو ابھی اپنے بات کی, کچھ یہ سٹریس اور انگزائٹیز آتی ہیں, کچھ آتی ہیں پولوشن سے, ٹھیک ہے, اور کچھ بیڈ فوڈ لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہیں. بالکل. ان کا ایک آدھ اچھی فوڈ لینے سے ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نہ کہیں کہ ایک مورنگا کھا لیا, ایک گرین ٹی پی لی, باقی آپ کا سارا کچھ ہی برا ہے, کیونکہ فوڈ کین ناٹ کمپنسیٹ دی بیڈ لائف ہیبٹ. I totally agree with you. Beautifully explained, beautiful, and it has given me a lot of motivation, کیونکہ میں پچھلے ایک ہفتے سے گو کہ رمضان چل رہا ہے, مگر اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے یہی وہ تو وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر کے تو بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں, اور پھر ایک لائف سٹائل. ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ یہ جو غذا کو اپنے رکھتے ہوئے یہ جو ہم سحری اور افطاری میں جو اپنے ساتھ کرتے ہیں اپنے آنکھوں کے ذریعے, پھر وہ جو چسکا اینڈ آل دیٹ اسٹف, اس کو کیا آلٹرنیٹیو کیا کیا جائے؟ سحری میں کیا کھایا جائے, افطاری میں کیا کھایا جائے؟ میں اس کو آج کل ایک نئے, ابھی ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے جن کو نوبیل laureate ہیں, وہ انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آج کل وہ سب کو پتہ ہے. اچھا اس کا کنسیپٹ کیا ہے کہ 16 گھنٹے تک آپ نے اپنی فوڈ نہیں دینی اپنے جسم کو, صرف گرین ٹی یا پانی دینا ہے, ٹھیک ہے, فوڈ نہیں دینی 16 گھنٹے. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کینسر سیل بھی مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے جسم کے اندر جتنا فیٹ ڈپازٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی ساری وہ کیٹوسس ہو جاتا ہے, سارا میٹابولزم چینج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی نعمت دی ہے, ٹھیک ہے, ان گوروں کے پاس یہ نہیں ہے, انہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ آنا پڑا. دیکھیں وہ مشہور رشین جو لینن تھا نا, لینن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر خدا نہیں ہے نا تو یہ خدا بنا لو جس سے آپ ڈرو تو صحیح. صحیح بات ہے. تو آپ کو انہیں روزے بنانے پڑے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. الحمدللہ ہمارے پاس اللہ موجود ہے. اچھا لیکن اس میں اگر ہم سحری اور افطاری دونوں ٹائم ہائی کیلوریک فوڈ لیں گے, ایک ٹائم لے لیں, تو آپ کی وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی آ جائے گی. اچھا چلیں, if you are saying ہائی کیلوریک فوڈ بھی اگر ہم لیتے ہیں اینڈ وی آر ٹیکنگ اٹ ونس اے ڈے, مطلب پراٹھا تھوڑا سا کھا لیا سالن کے ساتھ, ٹھیک ہے, تھوڑی سی چائے بھی پی لی دودھ والی, اور یہ چیزیں کھا لی آپ نے, تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ آئی مین یو نو رمضان کے دنوں میں, اور آپ ونس اے ڈے فوڈ پراپرلی کھاتے ہو. اصل رمضان میں نا جو یہ اسپرٹ سمجھنے والی بات ہے نا, یہ امتحان نہیں ہے کہ آپ ٹھونس کتنا سکتے ہو, یہ قطعاً اس کا امتحان نہیں ہے. رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر 8-10 گھنٹے روٹی نہیں دینی تو باقی جو 8-10 گھنٹے نا اس کے اندر آپ نے ٹھونسنا کتنا ہے. رمضان کی قطعاً نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. رمضان بلکہ یہ بلیسنگ ٹریننگ ہے, ورک شاپ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں اچھی فوڈ بھی اگر آپ اوور ایٹنگ میں چلے جائیں گے تو وہی بیڈ بن جاتی ہے. اچھی سے اچھی دودھ اچھا ہے, 1 کپ پی لیں, اگر آپ کہا جائے کہ اس کے 20 کپ پی لیں,
وہی ٹاکسک ہو جائے گا, وہی زہر بن جائے گا. بالکل. اچھی فوڈ بھی آپ نے اب اپنے آپ کو, اور پھر سارا دن آپ نے ہلنا جلنا بھی نہیں, اور صبح بھی اتنی فوڈ لے کے سارے, ایک ٹائم اپنا انتہائی لائٹ کر دیں. بالکل. اور دوسرے ٹائم آپ کھائیں پیئیں. پھر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کے 4 گھنٹے نا, اس میں الاؤڈ ہے کہ جو مرضی کھائیں, جتنا مرضی کھائیں, لیکن 16 گھنٹے اپنے کو فوڈ نہ دیں, کیلوری نہ دیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا ایک سحری ہلکی کر لیں, افطاری میں ذرا کھا پی لیں, لیکن وہ بھی ہیلدی ذرا کھائیں, تو آپ کو یہ ٹارگٹ یہ بھی اچیو ہو جائے گا. ایکسلنٹ. ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ گفتگو, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا, بہت بہت شکریہ ونس اگین. ایک تو یہ کہ مل کے سن کے بہت ساری چیزیں لگیں, لگ رہا ہے جیسے کوئی ٹیچر آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بتایا, اینڈ دیٹس واٹ واز مسنگ اینڈ دیٹس واٹ واز نیڈیڈ. اینڈ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہم اگر ابھی تک صحت مند ہیں, ہمیں بیماریاں نہیں ہوئیں, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی غذا کو بدل کے فوڈ کو اپنی میڈیسن بناتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت کر لیں. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی میں بھی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مفید باتوں اور ٹپس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی غذا کو بہتر کر کے اپنی زندگی بہترین بنائیں گے. ابھی یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے تو آپ کو ایک بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی سے ملوائیں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. ویلکم بیک. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا انسپریشنل سیگمنٹ, جس میں ہم انسپائرنگ سٹوریز اور ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کر کے آئے ہوتے ہیں. اچھا, وہ اچیومنٹس صرف اور صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بہت سی آئی وڈ سے روحانی یا کچھ ایسی سوچ ہوتی ہے, ایسی فکر ہوتی ہے جو اپنی ذات سے بلند اور بالا ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے جب زندگی کا مقصد یہ ہو جائے کہ ہمیں اپنے آپ سے ذرا اوپر ہو کے, اونچا ہو کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے اور ڈفرینس لے کر آنا ہے ان دس سوسائٹی, دین میریکلز ہیپن. اور ایک ایسی ہی میراکولس سٹوری آج ہمارے پاس ہے, ایک ایسے شخص کہ جنہوں نے بہت عرصہ تو اپنے والدین کے جو پیسے شیسے تھے اسی کے اوپر بہت عیاشی کہہ لیں کی, اور پھر ایک وقت آیا کہ انہیں احساس ہوا کہ بس بہت ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب ہم آگے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں, اینڈ آئی پروو دا ورلڈ دیٹ آئی کین ڈو ایوری تھنگ. اور پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ زیرو سے ہیرو کا سفر کیا, اینڈ ہی نیور لک بیک. الحمدللہ ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہی از اے سرٹیفائڈ اروما تھراپسٹ اینڈ آرگینک ایکسپرٹ. بالکل بہت ہی اب تو بڑا ہی نام ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی نجم مزاری فرام چلٹن پیور. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے نجم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سو یہ جو زیرو سے ہیرو کا سفر ہے, یہ اپنے اندر بہت بڑی داستان لیے ہوگا, اور آپ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں آپ کے بارے میں, تو آپ کا جو کارپٹ ہے وہ بڑا مشہور ہے. سو وہ جو ایک سلیمانی کارپٹ آپ کے پاس ہے, اس کا کیا راز تھا, اور وہ کیا کس طرح سے آغاز ہوا ہے ساری؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو آرگینک کا بزنس ہے چلتن پیور کے نام سے. الحمدللہ آج پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کا جو اسٹارٹ ہوا تھا, ہمیشہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم اسٹارٹ کیا جائے بزنس کو. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, میں نے کہا شاید آپ کہیں گے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک کارپٹ کی ضرورت ہے. کارپٹ آپ کے آئی تھنک وہ کارپٹ اہم نہیں تھا, اہم بات یہ تھی کہ اس کارپٹ کے ساتھ وہ کانفیڈنس, وہ ہمت, وہ حوصلہ. بالکل جی, ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کتنی فیسلٹیز ہے نہیں ہے. جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ لوگ ٹیبل چیئر آفس کا سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے تو ہمارے پہلے آفس ہوگا, سیٹ اپ ہوگا, HR ہوگا, مارکیٹنگ ہوگی, سیلز ہوگا, ایک اچھی جگہ پہ لوکیشن پہ جگہ ہوگی. تو میں کہتا ہوں آپ کو بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے کارپیٹ کی ضرورت ہے. آپ اس کارپیٹ پہ بیٹھ کے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے پاس ٹیبل چیئر نہیں ہے تو آپ اس پہ بیٹھ کے بھی کام شروع کر سکتے ہیں. تو ہم نے جب اپنا کام اسٹارٹ کیا تو ہم نے ایسے زمین پہ بیٹھ کے ہی
काम किया करते थे, और बहाना मेरे पास बड़ा सॉलिड था क्योंकि मैं ताल्लुक कोयटा बलुस्तान से, तो मैं कहा जी हम तो वैसे भी नीचे बैठते हैं, वहाँ पे जितने बड़े नवाब हों या एक आम बंदा हो सब नीचे ज़मीन पे ही बैठते हैं, तो उसका मैंने बड़ा फ़ायदा उठाया यहाँ पे और मैंने कहा जी हम तो नीचे बैठ के ही काम करते हैं। सारी बातें छोड़ें, जो इस पूरी कायनात, जो वजह वजूद कायनात है, उन्होंने बोरिए के ऊपर और चटाई के ऊपर बैठ के पूरी कायनात के वैसे भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो खैर इस तरह हमने फिर अपना काम स्टार्ट किया, पहले तो एक बंदे रखे फिर 2 रखे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 300-350 के करीब जो फैमिलीज हैं, लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ भी हैं, उसमें वेंडर्स भी हैं, तो ये एक हमारी बड़ी सक्सेस है। और ऑर्गेनिक के अंदर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में हमसे बड़े लेवल पे कोई बिजनेस ये इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहा हो। अभी तो 600+ हमारे पास प्रोडक्ट्स हो चुके हैं और 3 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान, USA और UK में हम काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फीडबैक भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा किया है। तो इसकी जो मुझे जो लगता है जो सबसे जो देखिए, मैं अपनी जो मतलब स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं एजुकेशन कंप्लीट की तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इतना काबिल था, मैं एक एवरेज सा स्टूडेंट था। लेकिन मुझे जो चीज़ लगती है, लोग कहते हैं आप स्टूडेंट भी एवरेज थे, पढ़ाई में बस एक एवरेज थे, तो इसकी क्या वजह, इसके बावजूद आप जो है ना कामयाब हुए। तो मैंने कहा जी मुझ में हिम्मत बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं था कि कोई इंसल्ट फील नहीं करता था क्या लोग कहेंगे आप किस तरह काम करें छोटे लेवल पे। जो मेरा पहला ऑफिस था मैं वहीं पे काम करता था, सोता भी वहीं पे था। तो अब है तो बड़ी एम्बैरेसमेंट, कभी कभार मैं लेट उठता था तो बाहर मेरे एम्प्लॉयज़ नोक कर रहे होते कि सर उठ जाए, दफ्तर स्टार्ट हो गया है, तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी। लेकिन मैं उससे घबराया नहीं, उसमें शर्माया नहीं कि अच्छा ठीक है क्या तो मैं बैठूं, तो अब कुछ ना कुछ तो पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। तो मैंने कहा अगर मैंने अपना बिजनेस डेवलप करना है और अपना एक नाम बनाना है तो थोड़ा बहुत तो उसमें अगर आप रिस्पेक्ट का ऊपर नीचे हो जाता तो हो जाए, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम मुझे अच्छी मिली, टीम काफ़ी अच्छी थी, उसमें लोगों ने काफ़ी एफर्ट की, हमने भी एफर्ट की। जब एम्प्लॉयज़ देखते हैं ना कि उसका जो ओनर है वो खुद इतनी एफर्ट कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो एम्प्लॉयज़ भी फिर मेहनत करना शुरू हो जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि वो खुद इतने स्ट्रगल फेज में है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो मैं कभी भी अपनी कामयाबी का जो ताज है वो अपने ऊपर नहीं रखना चाहूँगा, मैं अपनी टीम के ऊपर रखना चाहूँगा। टीम ने काफ़ी हेल्प किया और करती ही टीम है, क्योंकि एक इंसान कितना कोई काम कर लेगा। आपने कहा कि कामयाबी का ताज आप अपने जो टीम है उसके सर रखना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि कामयाबी बेसिकली है क्या? कामयाबी देखिए, अगर दुनियावी हिसाब से अगर मैं जिस चीज़ों को देखता हूँ तो ऑफकोर्स उसमें तो आपका जो ब्रांड है, जो काम है उसको देखा जाए, लेकिन जो मुझे अंदर से फीलिंग आती है वो कामयाबी कुछ और है। मैं जब भी लोगों में मिलता हूँ मैं कहता हूँ यार देखिए सक्सेसफुल तो हर बंदा है। एक रेडी वाले से भी मिले ना, अगर वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, ढाबे वाला, तो वो कहेगा मैं भी तो सक्सेसफुल आदमी हूँ। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के अमीर तरीन इंसान से मिले तो वो कहेगा मैं भी सक्सेसफुल हूँ। तो अब सक्सेस की डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूजिंग से हो गई है, आजकल समझ ही नहीं आ रहा। हर बंदा कह रहा है मैं भी तो सक्सेस हूँ, मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे वो भी है। लेकिन जो मुझे ऐसा लगती है वो है जो औलाद की परवरिश करना। अगर आपकी औलाद अच्छी ना तो आप एक कामयाब इंसान है, क्योंकि उस औलाद ने फिर आगे चलना होता है। अगर आपकी औलाद ठीक नहीं है, अगर आपकी औलाद बिगड़ी हुई है, अमूमन जब हम बैठते हैं जगहों में डिस्कस करते हैं तो वो मैं उन लोगों को ज़्यादा सक्सेसफुल समझता हूँ जिनकी औलाद राह रास्त जो राह रास्त पे और उनकी अच्छी ट्रेनिंग वो कर गए। जितना मर्जी आपका पैसा हो, जितना मर्जी आपका बैंक बैलेंस हो, जितने बड़े लेवल के आप ब्रांड चला रहे हो, अगर आपकी औलाद ही आप कंट्रोल में नहीं है, अगर आप आपकी मर्जी नहीं चला सकते, आप वो आपकी बात ही नहीं मान रहे, तो मैं तो सक्सेसफुल लोगों को कहता हूँ जिनको मैं बच्चों से देख के मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि ये इंसान कितना कामयाब। चले आप भी तो बच्चे हैं ना अपनी वालिदैन के, मुझे बताएं आप कैसे बच्चे थे? मैं तो, और वालिदैन आपसे राजी हैं? जी जी वालिदैन मेरे राजी है। देखिए जब काम अच्छा हो तो फिर सभी राजी हो जाते हैं। अच्छा तो अच्छा क्या सिर्फ काम ही अच्छा होना चाहिए? नहीं देखिए वो आपने प्रूव करके दिखा दिया। वैसे तो आप होते शशुपांज में होते हैं, पेरेंट्स को भी जब मैं यहाँ से कोयटा से जब मैं लाहौर आया था पढ़ने के लिए तो सबको बड़े इश्यूज थे कि पता नहीं बच्चा अकेले जा रहा है। हमेशा पेरेंट्स को एक ही होता है कि पता नहीं हमारा बच्चा जाके वहाँ खराब ना हो जाए, एक हर फैमिली को यही होता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे रहा, मैंने तो आप खराब नहीं मैं खराब होता तो आज यहाँ पे ना होता ठीक हो गया। तो मैंने जो है वो जब आया लाहौर तो बड़ी अपनी जो कंपनी थी ना उसको मैंने बड़ा महदूद रखा, ज्यादा लोगों में नहीं उठा बैठा, लिमिटेड लोगों में मैं ये वालिदैन का कहना था आपको, ये उनकी एडवाइस थी या ये आपका फैसला? नहीं तो देखिए मैं एक चैलेंज लेके वहाँ से आया हुआ था। मैंने कहा कि नहीं मैं तो जो भी व्हाई नॉट कराची? अच्छा देखिए मैं जिन दिनों में मैं 2008-9 में मैं आया था लाहौर, 13-14 साल मुझे हो गए, सॉफ्ट इंजीनियरिंग मैंने यहाँ से किया। उन दिनों में ना कराची के हालात ठीक नहीं थे। अच्छा ठीक। तो अब बंदे के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या कराची या लाहौर। इस्लामाबाद में उस जमाने में यूनिवर्सिटीज थी नहीं, मैं तो क्योंकि पढ़ने के लिए आया था, तो मेरे पास कराची के अलावा दूसरा ऑप्शन लाहौर ही था। तो फिर मैं यहाँ लाहौर आ गया, तो यहाँ मैंने फिर सॉफ्ट इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने फिर MBA IAS किया, फिर उसके बाद ही मैंने अपने बिजनेस की तरफ गया। तो जब जिस वक्त आप ये सारी पढ़ाइयाँ कर रहे थे तो आपने सोचा था कि आप इस बिजनेस की तरफ आएंगे? नहीं, मैं तब मेरे नहीं था कि मैं ऑर्गेनिक के बिजनेस में जाऊँगा। बिजनेस तो मैंने करना था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मैं ऑर्गेनिक के बिजनेस में जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड था वो IT का था। मैं शुरू से IT में रहा हूँ, पहले मैंने ICS किया, फिर सॉफ्ट इंजीनियरिंग, फिर MBA भी मैंने IS इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही किया है, IT से रिलेटेड। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरा ना, जब मेरी पहली कंपनी का नाम चिल्तन टेक्नोलॉजीज थी, चिल्तन प्योर बाद में टेक्नोलॉजी से प्योर बन गया।
تو میں ان دنوں میں ذرا کام کر رہا تھا لیکن میرا نا اس میں پیشن انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. اچھا, جبکہ آپ کی بیسک اسٹڈیز اس میں تھی. جی اسٹڈیز اس میں تھی لیکن میں زیادہ دیر کر نہیں سک رہا تھا. پھر انہیں دنوں میں سر قاسم علی شاہ صاحب سے ملا اور تھوڑا سا اپنے بارے میں بتایا اور اپنے فیلڈ کا بتایا. تو انہوں نے کہا جی آپ کا جو پیشن اور پروفیشن ہے وہ ایک نہیں ہے, اس میں آپ کبھی آگے جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ وہ کریں جس میں آپ کا دل کرے, آپ مطلب ایسا کام کریں کوئی, اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پیشنیٹ اور آپ زیادہ دیر تک کام کریں 24 آورس بھی کر سکیں. شاہ صاحب نے کہا کہ جو میں کام ہے یہ میرا پیشن ہے. آپ میں 24 گھنٹے بھی کہیں گے نا آفس میں بیٹھے کام کریں تو میں 24 آورس بھی بیٹھ جاؤں گا. کیا آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنے آفس میں 24 آورس؟ میں نے کہا نہیں, میں تو بور ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں یہ پھر آپ کا جو ہے نا پیشن نہیں ہے. تو پیشن کو ڈسکور کریں. انہوں نے کہا کیونکہ آپ ایک ایج اسٹیج پہ جا کے نا پھر آپ تنگ آ جائیں گے, آپ تھک جائیں گے. یا اکثر لوگ آپ دیکھیں 40s میں ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا, اب ہم ریٹائر ہو رہے ہیں. میں کہا اگر آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اس میں کہ تو آپ کا پھر پیشن تھا ہی نہیں. جس بندے کا پیشن ہوگا نا وہ مرتے دم تک کوئی کام کرتا ہے. وہ کہے گا میں اپنی آخری سانس تک یہ کام کروں گا کیونکہ مجھے اس کا شوق ہے. میں ریٹائرمنٹ ویسے بھی مر جاؤں گا, جیسے جیپنیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس قوم کو مارنا ہے تو ان سے کام کھینچ لیں. یعنی وہ اتنے زیادہ پیشنیٹ ہے, وہ مرتے دم تک آخری سانس تک کام کرتے ہیں. ریٹائرمنٹ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. یہ ساری چیز. اچھا, میں نے آپ کو نا ایک دفعہ کہتے ہوئے یہ سنا تھا کہ جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے والدین کو سرو کرنا ہے, now it's time for me to give them back, pay it forward to them, وہ دن تھا جس دن میری زندگی, میرے حالات اور میرے تمام چیزیں بدل گئیں. بالکل یہ ایسے تھا کہ دیکھیں میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا, وہ اپنے پیرنٹس کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہوتے تھے. مطلب کوئی حج پہ بھجوا رہا ہے, کچھ عمرے پہ بھجوا رہا ہے, کبھی کوئی ان کو گاڑی گفٹ کر رہا ہے, کبھی مطلب کافی ان کو کر رہا تھا. تو میں ایز اسٹوڈنٹ نا مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی کہ یار میں اپنے پیرنٹس کو کب سرو کروں گا. تو مجھے تھا کہ ہم کچھ بڑا سوچتے ہیں, میں کہ جب بھی کریں گے بڑا کریں گے تاکہ بڑے لیول پہ پہنچے. تو مجھے تھا کہ پتہ نہیں پیرنٹس کا کچھ پتہ نہیں رہے نہ رہے, تو کم از کم مجھے یہ سارے زندگی گلٹ نہ ہو کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ نہیں کیا, انہوں نے میرے لیے اتنا کیا, میں کب سرو کروں گا. تو میں نے کہا اس چکر میں کہیں میں کچھ بڑے مطلب بڑے پانے کے لیے کچھ باقی نہ کھو دوں. تو میں نے تھا پھر ورکنگ اسٹارٹ کی. میں کہا نہیں جو بھی ہے جیسے بھی ہے میں ابھی سے اسٹارٹ کروں گا اور ابھی ہوگا. اس میں ہم نا ہمیشہ ڈیلے چیز کو کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد کر لیں گے, 6 مہینے بعد کر لیں گے, سال میں کرتے کرتے بندے کی نا پوری زندگی گزر جاتی ہے. تو میں نے اس لیے پھر انیشیٹ لیا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو سرو کرنا ہے. انہوں نے میرے لیے اتنا کیا, مجھے پڑھایا, میں پوری دنیا گھوما ہوں. وہ سارے پیرنٹس نے مجھے جو نا پیسے دیے اس چیز کے لیے. تو میں نے اب ان کو کب ٹریول کرانا ہے, میں کب ان کے لیے, انہوں نے مجھے گاڑی لے کے دیا. اب ٹائم ہے کہ میں بھی ان کو گاڑی لے کے دوں, انہوں نے مجھے گھر دیا تو میں بھی اب ان کو گھر خرید کے دوں. تو اس چیز کے لیے بھی میں کافی پیشنیٹ تھا کہ میں نے کرنا ہے اور اپنے پیرنٹس کو سرو کرنا ہے, ان کے لیے کرنا ہے. تو وہ چیز کافی مجھے موٹیویٹ کیا اور ابھی بھی کرتی ہے, اور ابھی بھی میں اس لیے بھی کرتا ہوں تاکہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اپنے ان کے پورے خاندان کے لیے میں کچھ کر سکوں. اچھا, چلتن پیور یہ جو آئیڈیا تھا, ایک تو کب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے اس آرگینک پروڈکٹ میں آنا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی سے آئی ٹی سے تعلق رکھنے والا, پیورٹی اور یہ تمام چیزیں, اور وائی دس نیم چلتن؟ جی چلتن تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا ایک مشہور پہاڑ ہے, تو اس کے نام پہ کیونکہ میرا تعلق کوئٹہ سے, تو مجھے یہ تھا کہ میں کوئی بھی نام. اچھا, ویسے آپ سے بات کر کے مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کا تعلق کوئٹہ سے, پکے لاہوری لگ رہے ہیں. کیونکہ 14 سال ہو گئے, تو 14 سال میں لاہور میں ہی رہ گیا. میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ 14 سال میں 14 دفعہ کوئٹہ گیا ہوں گا, سال میں 1 دفعہ جاتا ہوں. تو میں لاہوری ہو چکا ہوں بالکل. تو نہیں, اردو میری ویسے بھی شروع سے ہی بڑی اچھی تھی. تو وہ مطلب جب کوئٹہ میں بھی پڑھتا تھا تب بھی وہ کہتے تھے, تو اردو میری ویسے بھی اچھی تھی تو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا. خیر, تو چلتن پیور جب برانڈ ہم نے ایسے بنایا تو مجھے تھا کہ میرے اپنے شہر کا, صوبے کا کچھ نہ کچھ رنگ ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں. ہاں, وہ کنیکٹڈ رہے. اس لیے ہمارے 2-3 اور برانڈس بھی ہیں. آپ ہی کا سجیسٹڈ نام تھا یا کسی نے؟ نہیں, مجھے چلتن ویسے کیونکہ ہمارے گھر کے سامنے چلتن کا پہاڑ نظر آتا ہے, تو ساری زندگی جب آنکھیں کھولی تو چلتن کے پہاڑ کو دیکھا ہے, تو اس لیے وہ تھا. ویسے بھی چلتن ایکسپریس ٹرین بھی ہے, چلتن کا وہاں پہ نیوز, چلتن ایک نام بڑا فیمس ہے وہاں پہ. اسلام آباد چلے جائیں تو مرگلا کا نام, ہر پراپرٹی کا نام یا شاپس کا نام مرگلا ہوتا ہے. تو بلوچستان میں بھی ایسے ہوتا ہے, چلتن کے نام سے بہت بزنسز ہیں. ایک اور بھی پھر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہ بولان کے نام سے. بولان بھی ایک وادی ہے بلوچستان میں. اسی طرح ہمارا اسپائسز کا بھی بزنس ہے, وہ بھی دشت کے نام پہ ہے. دشت ویسے تو کہتے ہیں جو میدانی علاقے ہوتے ہیں, تو دشت کا ایک بڑا مشہور ایریا ہے. جب کوئٹہ پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ دشت سے انٹر ہوتے ہیں, میدانی جو ایریا آتا ہے اس کو دشت کہتے ہیں. تو ایک اس کے نام پہ بھی ہے. تو میرے جتنے بھی برانڈس ہیں سارے وہ بلوچستان کے ایریا کے ناموں کے اوپر. ایون کہ جو میرے پروڈکٹ کے بھی نام ہیں, میں نا اپنے پروڈکٹ کے اندر اپنا کلچر بھی لے کے آتا ہوں. آپ کو میری ڈریسنگ سے, چیزوں سے پتہ چل رہا ہوگا. تو میں اپنے پروڈکٹ میں بھی جو ہماری ٹی ہے اس کا نام کوئٹہ, ہم نے دودھ پتی رکھا ہے, تو کوئٹہ کے نام سے وہ بڑی مشہور ہے. دوسرا بھی ہم ایک کچھ پرفیومس لانچ کر رہے ہیں, وہ بھی ہم لاہور, کراچی اور اسلام آباد کے نام سے. تو ہمارے پروڈکٹ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر لوکل میڈ پروڈکٹ ہے تو ہمارے ملک کا اس کے اندر رنگ
نظر آئے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی لوکل ہے. اور ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے جب ہم لوکل پروڈکٹ بناتے ہیں. شروع میں جب ہم نے پروڈکٹس بنائے تو لوگوں نے کہا کہ جی لوکل پہ تو ٹرسٹ نہیں ہے, تو لوگ تو یہاں تو برانڈیڈ چیزیں یوز کرتے ہیں, آپ کی چیزیں کون لیں گے. لیکن الحمدللہ لوکل کا اتنا اچھا رسپانس آیا, تو اب وہ جو باہر کے جو برانڈیڈ برانڈس تھے وہ بھی جب پاکستان میں کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس کو لوکل نام دے کے لانچ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہماری سکسیس. کتنا ڈفرینس آپ کو فیل ہوتا ہے؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کام میں؟ یہ 8 سال ہو گئے ہیں. 8 سال. تو یہ جو ایک ڈیکیڈ ہے, یہ جو 10 سال کا ٹائم ہے, 8-10 سال کا, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آرگینک پروڈکٹس کی اویئرنیس کس حد تک بڑھ گئی ہے؟ دیکھیے آرگینک کا جو ورڈ ہے نا وہ بھی اتنا پرانا نہیں ہے. یہ 1940 میں پہلی دفعہ ایک بک میں اس کا ذکر آیا تھا آرگینک کا. تو یہ اگر آپ اس ہسٹری دیکھیں تو 60-70 سال پرانا, یہ جتنا پاکستان پرانا اتنا آرگینک ورڈ پرانا ہے. تو آرگینک کو اتنا کوئی وہ جو ہے نا پرانا ورڈ نہیں ہے. آرگینک کا مقصد تو خاص ہے نا, خالص. بالکل آرگینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی فصل کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس میں مطلب جب ملاوٹ نہ ہو, اس میں ملاوٹ نہ ہو, ملاوٹ کیمیکل کوئی چیز نہ ڈالی جائے, تو وہ 100% آرگینک نیچرل ہونا چاہیے. یعنی کہ جب آپ اس کی پروڈکشن بھی کریں, کوئی آپ نے کھاد نہیں استعمال کرنی, کوئی کیمیکل, کوئی پیسٹیسائڈ اسپرے نہیں کرنا. اکثر لوگ اسپرے کرتے ہیں, وہ اسپرے آپ کیڑے مکوڑے تو مار دیتے ہیں, بعد میں اسی اسپرے کو آپ کھا لیتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ آپ کو کیا اس سے کتنا نقصان ہوگا. اور سب سے بڑا جو نقصان ہے آرگینک کا, صرف ہمارا نہیں زمین کا بہت بڑا نقصان ہے. آپ کو پتہ ہے زمین جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے زمین کیسے مر سکتے ہیں, بھائی زمین بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد اس زمین کے اوپر کوئی فصل نہیں ہوتی. اگر کوئی فصل نہیں ہو رہی تو اس میں کہ آپ کی زمین جو ڈیڈ ہو چکی ہے. اب یہ کہ آپ اس پوری مٹی کو اٹھائیں, کہیں دوسری جگہ لے جائیں اور نئی مٹی وہاں پہ آ کے لگا دیں, تو آپ اس کی جو ہے پروڈکشن کر سکتے ہیں. تو یہ کہ صرف انسان نہیں, زمین کو بھی آپ مار رہے ہیں. انسان تو پھر بھی آتے رہیں گے, پیدا ہوتے رہیں گے, کتنے لوگ اس دنیا میں تھے, آئے چلے گئے, اور لوگ آ گئے, زمین کہاں سے لے کے آپ آئیں گے. تو آرگینک ہم اویئرنیس جب کرتے ہیں اس کا مطلب صرف انسان کا نہیں, زمین کا بھی ہے کہ زمین کو بھی بچانا ہے. تو وہ پروڈکٹس میں جب ہم اس میں آئے تھے تب تو بہت چھوٹی مارکیٹ تھی. جب ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ جی ہمارا آرگینک کا بزنس ہے, تو لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ آرگینک کیا ہوتا ہے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نیچرل یا دیسی, ہم کہتے ہیں کہ دیسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آرگینک کہا جاتا ہے, اس کا ہے. تو اب الحمدللہ مارکیٹ بہت ڈیولپ ہو چکی ہے. اوور آل جو امریکہ کے اندر جو US میں جو صرف آرگینک کی جو مارکیٹ ہے وہ $60 بلین کی مارکیٹ ہے, اور ہمارے پورے پاکستان کا بجٹ جو ہے نا وہ $40 بلین ہے. یعنی ہمارے پورے پاکستان سے کافی گنا بڑی جو ہے نا صرف امریکہ کی آرگینک کی مارکیٹ ہے, صرف ایک کنٹری کی. یعنی آرگینک ورلڈ وائڈ اس لیول پہ اس نے گروتھ کی ہے. اور خاص طور پر کووڈ کے دنوں میں تو یہ تو 4 گنا زیادہ بڑھی ہے, کیونکہ دیکھیں جب کووڈ آیا کوئی میڈیسن اویلیبل نہیں تھی مارکیٹ میں جو آپ کو جو جس سے آپ کو بچت ہو سکے. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے اپنی امیونٹی بلڈ کی آرگینک سے, تو پوری دنیا کو پتہ چلا کہ یار آرگینک ہی سب کچھ ہے, بالکل دوبارہ نیچرل پہ. اصل آرگینک ہماری لائف کا حصہ تھا, شروع سے تھا. یہ ختم ایسے ہوا کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے نا, تو فوڈ کو ٹریول کرنا پڑتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. تو جنگوں کے دنوں میں کافی جو ٹرانسپورٹیشن تھی, ٹرک تھے, وہ مہینہ ایک جگہ پہ رک جاتے تھے. اس کی وجہ سے نا فوڈ خراب ہو جاتا تھا. تو سائنٹسٹ نے سوچا کہ یار اس کو کیا کریں, اس کو کیوں نہ اس کو پرزرو کیا جائے. تو وہ کیونکہ جنگ کے لیے گورنمنٹ نے الاؤ کیا تھا پوری دنیا میں, یونائٹڈ نیشن نے الاؤ کیا تھا کہ جنگ کے دنوں میں آپ اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو پرزرو کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم لوگ تو سروائیو کریں, فوڈ تو بچے. لیکن جنگ تو ختم ہو گئی, لیکن وہ پرزرویٹو بھی ختم ابھی بھی نہیں ہوئے. دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی 70 سال ہو گئے, لیکن 70 سال سے ابھی تک انہوں نے پرزرویٹو نہیں ہٹایا. تو لوگ کیونکہ اس کا آبادی ہو چکے ہیں, جتنی بھی کمپنیز ہیں اس کا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. اس سے تو ایک سال تک پروڈکٹ آپ کا جو ہے خراب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بہت سارے فوڈ آئٹم آتے ہیں اس پہ ایکسپائری لکھی ہوتی ہے 2 سال. میں حیران ہوتا ہوں کہ 2 سال میں مطلب کیا اس میں سے کیا چیز ہے کہ کیا ہوگا, اور جب اگر ابھی آپ کھائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا. اچھا میں نا نجد صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم اس طرف آ جائیں ایروما تھیراپی کی طرف, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, اور کس طرح سے کیا یہ جو تھیراپی ہوتی ہے یہ بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے, یا کیا اس کا کیا اسپیشلٹی؟ جی اروما تو جیسے خوشبو مہک کو کہتے ہیں تھیراپی مطلب ٹریٹمنٹ. تو خوشبو کے تھرو بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, علاج ہوتا ہے, صدیوں سے ہوتا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوشبو سنت بھی ہے. تو سنت ایسے تو نہیں, مطلب وہ یہ نہیں کہ آپ جب آپ خوشبو اسمیل کرتے ہیں تو آپ کو ویسے اچھا فیل ہوتا ہے, اس سے آپ کی کافی بیماریاں ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. جیسے بچوں کو دونی دی جاتی ہے یا دوسرے اور بھی جو معاملات میں لوگ یوز کرتے ہیں خوشبو کا. اور ویسے بھی اگر آپ اسلامک اسٹڈیز میں بھی دیکھیں تو خوشبو کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے. تو میں کیونکہ مسلمانوں سے زیادہ انسپائر ہوں آف کورس, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, تو میں ہمیشہ سائنٹسٹ کو بھی پڑھتا ہوں نا, تو میں مسلم سائنٹسٹ کو پڑھتا ہوں. اچھا, مطلب مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں اگر کسی بھی فیلڈ میں کوئی ریسرچ کر رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں نے کیا کام کیا تھا, کون مسلم سائنٹسٹ اس فیلڈ میں تھا. تو میں پڑھتے اسی طرح پھر ابن سینا, ابو علی سینا, فادر آف ماڈرن میڈیسنس بنانے والے تھے. تو میں جب ان کو پڑھا تو انہوں نے ایک بادشاہ کا علاج کیا تھا اروما تھیراپی کے تھرو. تب میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ یہ اروما تھیراپی کیا ہے. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ کچھ اسینشل آئلس ہوتے ہیں, ارومیٹک آئلس ہوتے ہیں جو سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جیسے علاج ہوتا ہے. تو اس میں نے ریسرچ کی. پھر لیونڈر ہے, ٹی ٹری ہے,
اور جیسمین ہے, یوکلپٹس ہے, اس کو سفیدے کا تیل کہا جاتا ہے, وہ دمے کے لوگوں کے لیے بڑا بہترین ہے. اسے ہم نے جب بنایا لوکل پاکستان میں فرسٹ ٹائم اور لوگوں کو دیا, اور کافی لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے جو سانس کے مسئلے مسائل تھے وہ کافی حد تک جو ہے ٹھیک ہونا شروع ہے. تو مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ تو واقعی افیکٹو ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح پھر ہم نے کافی رینج. تو کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اور آپ خود کرتے ہیں تھیراپی, اور یو جسٹ ہیو آئلز اور آپ بس؟ نہیں, یہ جسٹ ایک اروما آپ نے لوگوں کو دینا, انہوں نے صرف اسمیل کرنا ہے. اچھا, یہ دنیا کا مجھے لگتا ہے سب سے سستا اور سب سے آسان طریقہ علاج ہے. یعنی آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے. وہ جسٹ ہمیں ایشو بتا دیتا ہے کہ جی مجھے مسئلہ ہے, جیسے ایک سلیپ ڈس آرڈر ہے تو اس کے لیے آپ لیونڈر ہم اس کو دے دیتے ہیں, بس آپ نے صرف اسمیل کرنا ہے, یا اپنے پلو پہ تکیے پہ 1-2 ڈراپس لگا دیں سوتے وقت, یا بلینکٹ پہ لگا دیں, یا کپڑوں پہ آپ لگا دیں. خوشبو ہے, لیکن یہ وہ ہے جو لائیو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایکٹیو خوشبو ہے. دوسرے فرینچ پرفیومس بھی آتے ہیں, وہ سنتھیٹک ہوتے ہیں, لیب میڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کو ویسے اچھے لگتے ہیں لیکن اس کے آپ کے باڈی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. اس کا آپ کے باڈی پہ افیکٹ ہے, آپ کو انٹرنل اس کا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جیسے جیسمین ہے وہ موڈ انہانس کے لیے بڑا زبردست ہے, ڈفرینٹ پرپز کے لیے ڈفرینٹ آئلس ہیں. کوئی ایسا آئل ہے جس کو سنگھانے کے بعد بچے انٹرسٹ لے کے پڑھائی کرنا شروع کر دیں؟ فوکس آئل ہوتا ہے, سٹرس آئل جسے آپ کہتے ہیں جی, لیمن, گریپ فروٹ اور اورنج, ان تینوں کا بلینڈ اگر آپ ایکولی اماؤنٹ میں کریں اور یہ اگر بچوں کو کریں تو بچوں کا فوکس بڑھ جاتا ہے. میں چائنا میں دیکھ رہا تھا, وہاں پہ جب بھی کوئی ہائی لیول کی میٹنگس ہوتی ہیں تو اس میں ہمیشہ وہ سٹرس آئل اروما تھیراپی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جب وہ میٹنگ ہوتی ہے تو سب کا پھر اس میں فوکس ہوتا ہے. یہ تو اب یہ فیچرس ہم نے کچھ اور, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ مزید یہ بہتر ہو, تو اے سی بنانے والی کچھ کمپنیز تھیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ہو رہا ہے کہ یہ فیچرڈ اے سی میں دے دیا جائے, تاکہ اسی میں فوکس, اگر وہ دن کے ٹائم ہے آفس چل رہا ہے تو آپ فوکس کا بٹن دبائیں گے تو وہ اس کی اس طرح اروما آئے گا. اگر اس کے اندر اگر اس طرح اس پروجیکٹ پہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں کہ اے سی والوں کو دیں گے تو وہ جو اس کے اندر اروما آئلز ہوں گے, ظاہر ہے وہ ریگولرلی ہمیں ڈالنے ہوں گے اس کے اندر, جیسے فلرز آتے ہیں, ڈسپینسرز ہوتے ہیں ایئر فریشنر کے, جیسے ایئر فریشنر کے آتے ہیں, جس طرح آپ کے ریموٹ کنٹرول میں بیٹریز ہوتے ہیں تو بیٹری ٹائپ ہوں گے, وہ آپ اے سی پہ لگا دیں گے تو وہ 3-4 مہینے چل جائیں گے. اس ٹیکنالوجی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہ جو اروما تھیراپی ہے وہ آپ کے اے سی کے اندر آ جائے تو اسے بہتر کیا ہو سکتا ہے. دیٹس بریلینٹ. اور اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہیں آپ کے آنے والے وقت میں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے ان 8 سالوں کے اندر اتنے پروڈکٹس ماشاءاللہ مزید برکت عطا فرمائے لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. تو میں آپ کی جتنا آپ فوکسڈ اور جتنا ایون مجھے بات کرتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یو آر ٹاکنگ ہیئر بٹ آپ کا دماغ ابھی بھی کہیں چل رہا ہے کہ کوئی جو کام اس کے بعد جو میٹنگ ہے یا اس سے پہلے اور جو بیچ میں اور اس وقت میرے آفس میں کیا ہو رہا ہوگا. سو آئی کین ٹیل دیٹ, بٹ دا تھنگ از کہ کیا ایسے پروجیکٹ ہیں جو اب آنے والے وقت میں؟ دیکھیے, ایک تو ریسنٹلی کیونکہ پروڈکٹ تو ہم نے اتنے لانچ کر دیے ہیں کہ مجھے جس کی حد نہیں, ہر طرح کے پروڈکٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو کبھی خود نہیں کنفیوژن ہو جاتی ہے کون سا پروڈکٹ؟ نہیں, بس میں ایک جگہ پہ گیا, میں جب ٹرکی گیا تھا تو ایک میں ٹی شاپ پہ گیا تو میں نے کہا کہ جی کون سی آپ کے پاس ٹیز ہیں, تو اس نے کہا کہ یو نیم اٹ وی ہیو اٹ, کہ آپ کسی چائے کا نام لے اور ہمارے پاس ہوگا. وہ ورڈ مجھے اتنا انسپائر کر گیا نا کہ یو نیم اٹ وی ہیو اٹ. تو میں نے کہا کہ میں نے بھی یہاں پہ آ کے میں نے کہا میں اتنے پروڈکٹ بناؤں گا کہ کوئی بندہ نام لے گا کہ آپ کے پاس یہ ہے, میں کہوں گا یہ ہمارے پاس ہے. مطلب ہم نہیں بتائیں گے ہمارے پاس کیا ہے, کسٹمر کہے گا آپ کے پاس ہے تو ہم کہیں گے جی بالکل ہے. تو وہ اس وجہ سے ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنے پروڈکٹ بنا لیے ہیں. نمبر آف پروڈکٹس کیا ہے ابھی 600 پلس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا, 600 پلس ہو چکے ہیں. تو ابھی آپ نے پوچھا کہ نئے پروجیکٹس کیا, لیکن ہم اسپائسیز میں کبھی نہیں آئے. اسپائسیز کی ایک تو مارکیٹ بڑی سیچوریٹڈ تھی اور کمپٹیشن بھی بہت زیادہ تھا, کچھ بہت بڑے برانڈس کام کر رہے تھے, لیکن ہم نے کیونکہ پھر آرگینک میں آنا تھا تو ریسنٹلی ہم نے دشت کا, جیسے میں نے بتایا, اسپائسیز کی ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہائی گریڈ آرگینک کے جو اسپائسیز لانچ کیے ہیں, اس کی مارکیٹ کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے ابھی فردر برانڈ کو بھی آپ نے امپروو کرنا ہوتا ہے, پھر اس کی برانڈنگ پہ, اس کی لیبلنگ پہ, ڈیزائننگ پہ ہمیشہ ہم امپروو کرتے رہتے ہیں, پیکیجنگ پہ. اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے اوور آل دنیا کو بھی دیکھنا, کنٹری کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے کنٹری سے کیا ہے. اب ریسنٹلی ہم نے سیو ارتھ کا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے. اب سیو ارتھ میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یار ہم اپنی پیکیجنگ کو ایسا بنائیں گے کہ جو ری یوزیبل ہو, یعنی کہ ریسائکل اور ری یوز بھی ہو. جیسے فار ایگزامپل اگر ہماری کوئی آئل کی بوٹل ہے تو وہ آئل جب آپ یوز کریں تو اس بوٹل کو آپ تھرو نہ کریں, اس کو آپ دوبارہ بھی یوز کریں, آپ اپنے گھر کے دوسرے مقصد کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اب ہم کبھی بھی ٹیوبس تو یہ پرانے زمانے کی جو مائیں تھیں وہ تو یہ کچھ کرتی تھیں, ساری ڈبیاں سنبھال کے اندر اس کے. بالکل, سو آئی تھنک دیٹس ویری گڈ کہ آپ ہاں. تو اس وجہ سے اب ہمارا کوئی بھی پروڈکٹ ٹیوب میں نہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ٹیوبس میں نہیں ڈیل کرتے, ایون کہ اگر ہمارا فیس واش بھی ہے تو عموماً ٹیوبس میں آتا ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی ڈبے میں, ہم نے
نے کہا جی ہم نے مطلب دنیا کو بھی بچانا, سیو ارتھ کو بھی کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا اس پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے کہ سسٹین ہو تاکہ آپ اس کو دوبارہ بھی یوز کریں اس پیکیجنگ کو. دیکھیں ایک جو پروڈکٹ کی جو پیکیجنگ کی کاسٹ ہوتی ہے نا, جیسے ٹیوب ہے, اگر آپ نے ایک فیس واش لیا 300 روپیز کا, 40 روپیز اس کی پیکنگ کی کاسٹ ہے. آپ نے فیس واش یوز کرنے کے بعد 40 روپیز آپ کے گئے کچرے میں, آپ نے کچھ چھوڑ رہا تو گیا وہ چیزیں کچرے میں. تو آپ جو ڈیلی کچرا بھیج رہے ہیں پھینک رہے ہیں تو وہ بھی کم سے کم 3-4 ہزار کا کچرا آپ ڈیلی پھینک دیتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ آپ اس چیزوں کو دوبارہ یوز کریں. ہمارے شیمپو کی بوٹلز ایسی بنائی گئی ہیں, آپ اس میں مزید کوئی اور آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. کنڈیشنر کی بوتلیں جارس ایسے ہیں کہ آپ اس میں کوئی اپنے جویلری وغیرہ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے بڑا کام کیا, ہم نے کہا کوئی ایسی پیکیجنگ ہم یوز نہیں کریں گے جس کو تھرو کیا جا سکے, وہ دوبارہ یوز کیا جائے. جیسے ہم ایک پروڈکٹ ہے, ابھی ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ایک پروڈکٹ نہیں ہے, وہ ہے ٹوتھ پیسٹ. اب ٹوتھ پیسٹ کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ ٹیوب میں ہوتا ہے. اب میں نے کہا جی ٹیوب کا اگر ہم اگینسٹ ہیں تو ہم ٹیوب لانچ نہیں کریں, کیونکہ وہ تو اگر 25 روپے کی ٹیوب ہے خالی, تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی 25 روپے پھینکے. میں سڑکوں میں جاتا ہوں, مجھے کچرا نظر آ رہا ہے تو مجھے سمجھے کہ پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 50 روپے پڑا ہے, 40 روپے پڑا ہے, یہ 60 روپے, مجھے کیونکہ پیکیجنگ کی کاسٹ کا پتہ ہے نا. وہ ہمارے لوگ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیمپو کی برانڈنگ ایسے کر لیں, اس کی پیکنگ ایسے کر لیں, موٹا گتا لگا لیں. میں کہ موٹا گتے پہ 30-40 روپے کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, تو میں کسی کا 30-40 روپے کیوں ضائع کروں. دیکھیں میں نے تو کسٹمر سے خریدنا ہے, میں نے کہا میرا کوئی مسئلہ نہیں. میرا اگر 1000 کا شیمپو ہے, اگر میں 60 روپے کا اس کے اوپر گتا پیکٹ ڈال دیتا ہوں تو میں نے 1060 کسٹمر سے ہی لینا ہے, تو نقصان کسٹمر کا ہو رہا ہے, میرا نہیں ہو رہا, میں تو اسے لینا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پیکیجنگ کو بہت زیادہ اس طرح کر کے نہ کیا جائے کہ ڈبے کے اندر ڈبا ہے, پھر ڈبا ہے, پھر ڈبا ہے, پھر ڈبا ہے. تو اتنی زیادہ اس کی چیزوں, اس پہ بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا تاکہ پروڈکٹ کی کاسٹ کم سے کم ہو اور پیکیجنگ کو بھی بچایا جائے. پلاسٹک بچتا ہے, اس سے جو کاغذ ہے, پیپر ہے, وہ بچتا ہے. تو ان پروڈکٹس میں ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ری یوزیبل ہو. تو آنے والے وقت میں آپ کا جو ہے یہ پیسٹ کا جو پروڈکٹ یہ ابھی آپ لانچ کرنے والے ہیں, یہ لانچ کرنے والے, لیکن وہی ہے کیونکہ ہم ٹیوب میں کرنا نہیں چاہ رہے اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو جار میں کر لیں, ہم دنیا کی پہلی کمپنی ہوگی جو ٹوتھ پیسٹ کو جار میں لانچ کریں گے. کیسے, لیکن اس پہ ہماری ہو رہی ہے کہ ہم کیسے اس کو لانچ کریں, کس ٹیوب کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو نیکسٹ آپ کا انٹرویو ہم کریں گے, ہم اس کے حوالے سے کہ ہم نے کیونکہ ہم 6 مہینے سے لگے ہوئے ہیں اس کے, اور مزید پتہ نہیں اب 6 مہینے اور لگ جائیں, لیٹس سی کہ کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ, لیکن ٹیوب میں نہیں کریں گے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم لیفٹ, سو ٹورڈز دی اینڈ نجم آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو, بہت سارے ایسے بچے جو مختلف علاقوں سے پاکستان کے شاید اس شہر میں آتے ہیں, لاہور یا کراچی آتے ہیں, جیسے کہ آپ آئے تھے آج سے بہت سال پہلے, تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے, اینی تھنگ جو آپ نے اپنی اس زندگی کے جو چھوٹا سا سفر ہے جس میں آپ نے آگے بہت بڑھنا ہے اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے, مگر کیا ایسی چیزیں ہیں جو سیکھی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ شیئر کریں جو اسٹرگل کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اسپیشلی میرا میسیج تو ان لوگوں کو ہوگا جو آؤٹ آف سٹی ہیں, جو لاہور کے نہیں ہیں, جو لاہور سے باہر سے آئے ہیں, مطلب کوئی گجرانوالہ سے آئے یا کوئی سیالکوٹ سے آئے, کوئٹہ سے, پشاور, اسلام آباد, جہاں سے بھی آئے, لاہور سے باہر کے لوگوں کو. تو ان کے لیے میرا ہمیشہ یہ میسیج ہے کہ جب بھی آپ صرف لاہور کی نہیں بات, کسی شہر میں بھی جائیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے رکھنی ہے, آپ نے اپنی کمپنی کو بہت محدود رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہونا ہے, آپ کو بے شک یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے کیا کھانا ہے, لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کن کن لوگوں سے ملنا ہے, کن کن لوگوں سے آپ نے نہیں ملنا, کیونکہ وہ لوگ ہی آپ کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور ڈی ٹریک بھی کر سکتے ہیں. تو میری سکسیز کی ایک شاید بڑی وجہ یہ کہ میں ذرا اچھے لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوں, اسپیشلی شاہ صاحب جیسے لوگ یا اور بھی بڑے جو لوگ ہیں جن سے بڑا میں انسپائر ہوں, متاثر ہوتا ہوں. تو مجھے الحمدللہ میری جو سکسیز کی ریزن یہ بھی ہے, مجھے کمپنیز بہت اچھی ملی ہیں. تو جب بھی آپ کے شہر, کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں, آپ ورنہ اس شہر کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے اور پھر کہاں نکل جائیں گے, پھر آپ کبھی ملیں گے ہی نہیں. تو یہ چیزوں کو بڑا کنٹرول کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ جو بھی آتا ہے ینگ ایج میں ہی آتا ہے, اسٹڈیز کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے بچہ آتا ہے, تو اس کی یہی 18, 19, 20 سال, 25 سال ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ جو ایج ہوتی ہے جو ڈی ٹریک ہونے کی, وہ ایج بھی یہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. یہ 20-25 سال جو ہے بڑی, میں کہتا ہوں بڑی خطرناک ایج ہوتی ہے. تو جب اس ایج سے گزر رہے ہوں تو دعائیں کریں کہ یا اللہ, جیسے ہوتا ہے نا خطرناک راستہ ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے یہاں سے مجھے نکال, تو مجھے اس راستے سے نکال دو. جیسے آپ پہاڑی علاقوں میں جائے تو بندہ کہتا ہے بس یہ سڑک نکل جائے, آگے ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ 20-25 کے لیے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں دعا کریں کہ یا اللہ اس ایج سے مجھے جلدی نکال دو. آگے 30+ میں بندہ اتنا میچور ہو جاتا ہے, چانسز کم ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک ایج ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ اپنی کمپنی اچھی رکھیں اور اپنے پیشن کو ضرور ڈسکور کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ آئے کس لیے ہیں اس دنیا میں, آپ کی پریورٹیز کیا ہیں, فرسٹ پریورٹی کیا ہے آپ کی, مقصد کیا ہے اصل میں. اگر آپ اس مقصد کو پہچان جائیں تو پھر آپ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ایک اچھا استاد مل جائے, جیسے ہمیں قاسم علی شاہ صاحب ملے ہیں, اس طرح کوئی اگر آپ کو ایک اچھا استاد مل جائے نا, تو یہ اس بڑی نعمت نہیں ہے. ایک اچھا استاد بھی ایک نعمت ہے. تو یہ اگر آپ ہو تو بس اپنے کمپنی کو محدود کیا جائے اور اپنے کام پہ فوکس کیا جائے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو کامیابی نہ دے. بہت خوبصورتی سے آپ نے بہت ہی اچھا پیغام دیا, اور اگر آپ لوگوں نے اس کو سن لیا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو آپ بھی اس کامیابی کی منزلوں کو چھوئیں گے جہاں پر آج نجم مزاری جو ہیں وہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ انہیں بہت اور آگے جانا ہے
اور ہم سب کو اکٹھے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں. بک ریویو ہمارا سیگمنٹ آ گیا ہے اور آج جس کتاب کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، کامیابی کے 100 فلسفے. آپ سب جانتے ہیں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہمارے ملک میں موجود جتنے بھی جوان ہیں، نوجوان نسل ہے، اس کی ذہنی اور فکری نشو و نما کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. تقریباً گزشتہ 5 سالوں سے اپنی خدمات جو انجام دی جا رہی ہیں. اسی سلسلے میں بے شمار تربیتی ورکشاپس، ٹریننگ کورسز، سیمینارز اور بہت سارے مختلف کانفرنسز کا انعقاد کر چکے ہیں. اسی جاری و ساری سفر کی ایک کڑی ہے جی انفوٹیویشن بھی یوٹیوب چینل ہے. اس چینل کا آغاز جو ہے وہ جون 2018 میں کیا گیا اور اس کی خاصیت یہ ہے، اس چینل میں اردو زبان میں جو پرسنل ڈیولپمنٹ میں تقریباً 100 سے زائد وائٹ بورڈ اینیمیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ دکھائی گئی ہیں، جو کہ لرننگ کے لیے یا یوتھ کے لیے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بچے ان کو دیکھنے میں. بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. وہ تمام ویڈیوز جو اینیمیٹڈ ویڈیوز ہیں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو اس بک کی صورت میں، آپ سب جانتے ہیں کچھ لوگ زیادہ تر ابھی بھی بکس کے ساتھ زیادہ بہترین کنیکٹ کر سکتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر زیادہ بہترین طریقے سے سمجھ کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. تو یہ کتاب انہی اینیمیٹڈ ویڈیوز کے اوپر مبنی ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیے. اس کو بہت زیادہ اس کے اندر انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، ایسے کانسیپٹس ہیں جو کلیئر کیے گئے ہیں. سیلف ہیلپ کی کتابوں میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی سیلف ہیلپ کرے گی اور آپ کو بہت کچھ سکھائے گی. یہ کتاب جو کہ آپ کو میں نے بتایا کہ کامیابی کے 100 فلسفے، قاسم علی شاہ صاحب کی یہ کوششیں، کاوشیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اور بس یہ کوششیں، کاوشیں جو ہیں آپ ہی کے لیے ہیں تاکہ آپ سیکھ کر زندگیوں کو ایک بہترین ڈگر کے اوپر لے کر آئیں اور خوبصورت زندگی گزاریں. اسی کے ساتھ جی وقت ہو گیا ہے ہمارے جانے کا. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.